آج رابی کو گئے 6 دن ہو گئے تھے۔ عثمان آنکھیں موندے رابی کی شرارتیں یاد کر رہے تھے۔ رات کے 9 بج رہے تھے۔ مسلسل بجتے فون نے ان کو حقیقت کی دنیا میں بڑی بے دردی سے پٹکا۔ انہوں نے فون ریسیو کیا۔ عثمان صاحب، ایک لڑکی کی ڈیڈ باڈی ملی ہے۔ حلیہ بالکل آپ کی بتائی ہوئی معلومات کے مطابق ہے۔ ہائٹ، ڈریس بالکل ویسا ہی ہے، البتہ ہم چہرے کی شناخت نہیں کر سکے۔ بہت بری طرح ہونے والے ایکسیڈنٹ نے اس لڑکی کا چہرہ بگاڑ رکھا ہے۔ پھر بھی آپ آ کر تصدیق کر لیں۔ فون بند ہو چکا تھا۔ ان کا پورا جسم لرزنے لگا تھا۔ وہ رفعت کو بتائے بغیر کار لے کر نکل گئے۔ وہ بہت تیز ڈرائیو کر رہے تھے۔ ان کے ہاتھ کانپنے لگے۔ کانوں میں مختلف الفاظ گونجنے لگے۔ سر عثمان کی بیٹی بھاگ گئی۔ گھٹیا خاندان آدمی کے ساتھ بھاگی۔ ایک ڈیڈ باڈی ملی ہے۔ میں تو بابا کی پرنسس ہوں۔ باپ کی بددعا لگی ہے۔ بیٹی بھاگی، ڈیتھ، ڈیڈ باڈی، بددعا، گھٹیا، پرنسس، الفاظ گڈمڈ ہونے لگے۔ اسٹیئرنگ پر ان کا کنٹرول کھونے لگا۔ گاڑی ڈولنے لگی تھی۔ اور ایک ایکسیڈنٹ نے ان کی جان بچا لی تھی، مگر دوسرا ایکسیڈنٹ ان کی زندگی نہ بچا سکا۔ اس طرح عثمان اپنی زندگی کی بازی ہار گئے تھے۔ اپنی پرنسس کو سب مشکلات میں تنہا چھوڑ گئے تھے۔ یوسف صبح انشی کے پاس آیا۔ زبردستی اس کو اپنے پاس ناشتہ کروایا۔ ہلکی پھلکی گفتگو کر کے اس کا موڈ بحال کیا۔ اس کو لیے آفس آ گیا تھا اور اس کو اپنے ساتھ لیے پھرتا رہا۔ پہلے بھی کئی دفعہ وہ آفس آ چکی تھی۔ یہاں 2-3 گرل سے اس کی اچھی دوستی تھی۔ اس کا موڈ خوشگوار ہو گیا تھا۔ رات ایک بزنس ڈنر میں بھی یوسف اس کو اپنے ساتھ لے گیا۔ ارم ہمدانی کی نظریں مسلسل اس کے چہرے کا طواف کرتی رہی تھیں۔ یوسف تفصیل بتانے میں مصروف دھیان نہ دے سکا۔ انشی نے ناگواری کا مظاہرہ کیے رکھا، مگر وہ بھی ڈھیٹ بنا رہا۔ واپسی پر انشی کی فیوریٹ آئس کریم کھا کر وہ گھر لوٹے۔ باسل سو رہا تھا، اس لیے صبح سے ان دونوں میں سے کسی کی ملاقات نہ ہو سکی تھی۔ وہ دونوں گھر آئے تو باسل سامنے صوفے پر بیٹھا چینل سرچنگ کر رہا تھا۔ یوسف اور انشی کو خاموشی سے سیڑھیاں چڑھتے دیکھا تو ٹھٹکا۔ یوسف کے پیچھے اس کے کمرے میں چلا آیا۔ یوسف، اس نے کوٹ اتارتے یوسف کو پکارا۔ یوسف نے کوئی جواب نہ دیا، اپنے کام میں مصروف رہا۔ مجھے پتا ہے تم مجھ سے ناراض ہو۔ میں تم سے معذرت کرنا چاہتا ہوں یار۔ وہ سب میں نے غصے میں کہہ دیا تھا۔ میں ہرگز انشی کو ہرٹ کرنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ مسکین صورت بنا کر بولا۔ اچھا، یوسف نے سنجیدگی سے کہا، اور الماری کھولے نائٹ ڈریس نکالنے لگا۔ آج اس نے انشی کو تنگ نہ کیا تھا۔ اس نے یوسف کو پکڑ کر اپنی طرف متوجہ کیا۔ یوسف، میں مانتا ہوں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مگر اس میں کہیں نہ کہیں تم لوگوں کا بھی قصور ہے۔ تم لوگوں کو انشی کو سچ بتانا چاہیے تھا۔ باسل نے کہا، فار یور کائنڈ انفارمیشن، میں نے اس کو خالہ کے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے، اور یہ بھی کہ اس وجہ سے ماما گھر آئیں۔ وہ بول نہ سکا۔ تو یہ کیوں نہیں بتایا کہ انکل ابھی تک انشی کی پیدائش سے بے خبر ہیں؟ ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان کی کوئی بیٹی بھی ہے؟ چپ، خاموش، آہستہ بولو۔ انشی کو یہ بات نہیں پتہ چلنا چاہیے۔ وہ رازداری سے بولا، مگر کیوں؟ باسل نے سوال کیا۔ یہ میں تمہیں نہیں بتا سکتا۔ اچھا نہ بتاؤ یار، مگر پلیز یار اپنا بیہیویئر تو بدلو میرے ساتھ، اور تم کو میری مدد کرنی چاہیے انشی کو منانے میں۔ اس نے مصنوعی ناراضگی سے کہا۔ کیوں؟ میں کیوں کروں مدد؟ جب پوچھتا تھا کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں، تب دونوں مجھے دودھ سے مکھی کی طرح نکال پھینکتے تھے، اور اب یوسف نے گھورا۔ چل نہ یار، جانے دے۔ باسل ڈٹائی سے مسکرایا۔ یوسف کو 10 دنوں کے لیے آسٹریلیا جانا تھا۔ اس سے پہلے وہ رابی کو ٹھکانے لگانا چاہتا تھا۔ کل رات کی فلائٹ تھی۔ صبح اس نے کراچی کی ٹکٹس کنفرم کروائیں اور لاؤنج میں آ گیا۔ یار چائے تو پلاؤ۔ آپ کی بہن کے تو مزاج ہی نہیں ملتے۔ دیکھیں اتنے دنوں بعد آئی ہوں، پھر بھی خود چائے بنانی پڑی۔ کومل نے یوسف سے شکوہ کیا۔ باسل بھی یوسف کے ساتھ والے صوفے پر دراز تھا اور کومل کی باتوں پر مسکرا رہا تھا۔ داجی بھی کمرے سے نکل آئے۔ انشی بھی چائنیز سموسے کی ڈش پکڑے مسکراتی ہوئی کچن سے برآمد ہوئی۔ بہت دنوں بعد گھر میں موجود کشیدگی ختم ہوئی تھی۔ کومل نے چائے سب کو سرو کی، سوائے باسل کے، جو آخری صوفے پر دراز تھا اور کومل کی سیاست پر مسکرا رہا تھا۔ انشی، ذرا یہ چائے تو باسل بھائی کو پکڑاؤ۔ مجبوراً وہ دانت کچکچائے اٹھی اور چائے کا کپ پلیٹ میں رکھے باسل کو پیش کیا۔ باسل نے پلیٹ کے نیچے موجود اس کے ہاتھ کو تھام لیا۔ کومل داجی اور یوسف کو اپنی بہن کی شادی کی تیاریوں کی تفصیل بتا رہی تھی۔ کوئی بھی ان کی طرف متوجہ نہ تھا۔ انشی کے ہاتھ میں لرزش پیدا ہوئی۔ اس نے گھور کر باسل کو دیکھا، جو دل فریب مسکراہٹ لیے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ کھینچا۔ باسل نے بہت مشکل سے کپ سنبھالا۔ گرم گرم چائے چھلکی تھی اور باسل کا ہاتھ جلا گئی تھی۔ وہ سی بھی نہ کر سکا۔ انشی اپنی حرکت پر دلکشی سے مسکراتی واپسی اپنی جگہ پر جا بیٹھی، جیسے کہہ رہی ہو کہ آیا مزہ۔ اف کومل، میں کیسے آ سکتا ہوں؟ 1 ہفتے بعد تو شادی ہے۔ 10 دن کے لیے میں آسٹریلیا جا رہا ہوں۔ تو پھر انشی کس کے ساتھ آئے گی؟ کومل نے منہ بسوڑا۔ بیٹا آپ فکر نہ کرو، باسل اور انشی مل کر سارے فنکشنز اٹینڈ کریں گے۔ داجی نے فیصلہ سنایا۔ چائے انشی کے حلق میں پھنس گئی۔ باسل مسکرانے لگا۔ یوسف جیسے ہی کراچی ایئرپورٹ پر اترا، اس نے امجد کو فون کھڑکا دیا۔ جی سر، ابھی پہنچا۔ اسٹور روم میں موجود چھپکلی کی وجہ سے رابی کچن کے پاس بستر لگائے لیٹی تھی۔
صبح کے کوئی 9 بج رہے تھے۔ یوسف نے جیسے ہی لاک کھولا وہ ہڑبڑا کر اٹھ گئی۔ اب وہ بے فکر نیند نہیں سوتی تھی۔ ہلکی سی آواز پر اس کا چڑیا جیسا دل سہم سا جاتا تھا۔ 6 دن ہو گئے تھے وہ انہی کپڑوں میں ملبوس تھی۔ اس کی حالت اتنی رحم کے قابل تھی کہ یوسف نے دوسری نظر ڈر سے نہیں ڈالی کہ کہیں حوصلہ نہ بکھر جائے، کہیں وہ اس کے زخموں پر تڑپ نہ اٹھے۔ تڑپ تو وہ اب بھی رہا تھا مگر ظاہر نہیں کر رہا تھا۔ اٹھو، وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ امجد جاؤ کار نکالو۔ پیچھے آتے امجد کو حکم دیا وہ چلا گیا۔ وہ رابی کے سر پر پہنچا۔ کچھ دیر میں تم آزاد ہو جاؤ گی۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تم جا کر کس کو کیا بتاتی ہو۔ اگر سچ بتا دو گی تب بھی کسی میں اتنی جرأت نہیں کہ میرے گریبان پر ہاتھ ڈالے۔ اس نے یوسف کا گریبان پکڑ لیا۔ میں تمہیں نہیں بخشوں گی، میں یہاں سے نکل کر بابا کو سب بتا دوں گی، اور تم پر اغوا اور زبردستی نکاح کا۔ وہ بات کاٹ کر زور سے ہنسنے لگا۔ آہستگی سے اپنے کالر سے اس کے ہاتھ ہٹا کر اس کو بازو سے پکڑ کر قریب کرتے بولا، کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ میں نے تمہیں اغوا کیا ہے؟ چلو مان لیا کہ یہ ثابت ہو ہی جاتا ہے، نکاح کا کیسے ثابت کرو گی؟ چیلنج کرتی نظروں سے دیکھتے گویا ہوا، کچھ بھی نہیں تمہارے پاس ثبوت کے طور پر۔ تم اب بھی وہی 12 سال کی رابی ہو، ڈرپوک اور بیوقوف، اپنے بابا کی انگلی پکڑ کر چلنے والی۔ اس نے جھٹکے سے اس کو چھوڑا۔ اب تم جا سکتی ہو۔ رابی کو سمجھ نہیں آئی کہ قسمت نے کیسا کھیل کھیلا تھا اس کے ساتھ۔ وہ آزاد آئی تھی اور اب اس کے نکاح میں قید ہو کر جا رہی تھی۔ امجد نے اس کو 1 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد سڑک پر اتار دیا جہاں سے اس کو اغوا کیا تھا۔ وہاں پہلے سے ہی ایک ٹیکسی کھڑی تھی۔ اس نے رابی کو بیٹھنے کا کہا۔ ڈرائیور کو کچھ ہدایت دیتا وہ امی کی طرف چل پڑا۔ ڈرائیور نے رابی کو بالکل اس کے گیٹ کے سامنے اتارا۔ گھر کے آس پاس بہت سے لوگ جمع تھے۔ لان میں بھی دریاں بچھی ہوئی تھیں۔ رونے کی آوازیں باہر تک آ رہی تھیں۔ آہوں سسکیوں سے بنگلہ گونج رہا تھا۔ رابی کا دل بہت زور سے دھڑکا۔ کچھ بہت برا ہو گیا ہے۔ باہر کچھ مرد اس کی طرف متوجہ ہوئے اور اب وہ آپس میں چہمگوئیاں کرنے لگے۔ رابی تک ان کی آوازیں نہ پہنچ سکی۔ وہ اندر کی جانب بھاگ گئی۔ رفعت میت کے ساتھ لیٹی تھیں، چیخ رہی تھیں، رو رہی تھیں۔ عثمان آپ مجھے تنہا چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہیں؟ عثمان میری بات مانیں، اٹھ جائیں۔ وہ پھر رونے لگی اور ایک ہی تکرار جاری تھی، اٹھ جائیں عثمان، اٹھ جائیں۔ رابی وہیں دروازے میں ڈھہ گئی۔ بابا! بہت سی عورتوں نے پیچھے مڑ کر اسے دیکھا اور آپس میں شروع ہو گئیں، اس کی وجہ سے اس کا باپ مر گیا، دیکھو کتنی ڈٹائی اور بے شرمی سے واپس آ گئی۔ پاس بیٹھی عورت کی آواز رابیل تک پہنچی۔ نہیں نہیں، وہ کانوں پر ہاتھ رکھے کھڑی ہوئی، نہیں مارا میں نے اپنے باپ کو، میں نے نہیں مارا، میرے بابا نہیں مر سکتے۔ بابا بابا عثمان کی میت کی طرف بھاگی۔ رفعت نے اس کو دور دھکیلا۔ وہ لڑکھڑا گئی تھی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، تمہاری جیسی اولاد ہونے سے اچھا تھا ہم بے اولاد رہتے۔ اپنے باپ کو کھا گئی، ڈوب مرو تم کیوں زندہ ہو ابھی تک؟ رفعت تو دیوانی ہو گئی تھی۔ تھپڑوں کی برسات کر دی، آگے بڑھی اور رابی کی گردن دبوچ لی۔ ماما اب مار دے مجھے، مگر یقین کریں میں نے اپنے بابا کو نہیں مارا۔ میں کیسے مار سکتی ہوں اپنے بابا کو؟ رفعت کیا کر رہی ہو؟ عثمان کی بھابھی نے آ کر بامشکل رابی کو ان کے شکنجے سے آزاد کروایا۔ وہ بھاگتی ہوئی گئی اور عثمان کے چہرے سے چادر ہٹا دی۔ رابی کی چیخوں سے پورا عرش گونج اٹھا۔ بابا بابا آپ کی پرنسس آئی ہے۔ بابا بابا اٹھ جائیں، وہ پکارتی رہی مگر جواب نہ آیا۔ بابا آپ کی رابی آئی ہے، اٹھے نا۔ وہ ان کی چارپائی سے لپٹ گئی۔ چلو میت کو لے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ عثمان کے بھائی اندر آئے۔ نہیں، کوئی میرے بابا کو لے کر نہیں جائے گا۔ عثمان کے بھائی نے غصے سے رابی کو پیچھے دھکیلا۔ بند کر اپنا یہ ڈرامہ، اور چارپائی اٹھا لی۔ کلمہ شہادت۔ رابی پیچھے بھاگی۔ میرے بابا کو مت لے کر جاؤ، میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی، خدا کا واسطہ تم لوگوں کو چھوڑ دو میرے بابا کو۔ روتے روتے گیٹ میں ہی نیچے گر گئی۔ بہت سے لوگوں کو اس کی حالت پر ترس آیا تھا۔ اس نے ہفتہ پہلے والا منگنی کا برائڈل ڈریس زیب تن کر رکھا تھا۔ جگہ جگہ دھول مٹی لگی تھی، پھٹا ہوا، چہرے پر زخموں اور انگلیوں کے نشان، پیروں پر چھالے۔ ایک عورت نے آخر کہہ ہی دیا کہ اس کی حالت دیکھ کر تو نہیں لگتا کہ یہ بھاگ گئی تھی۔ حد کرتی ہو تم بھی، ظاہر ہے اب ایسی حالتیں بنا کر ہی آئے گی۔ تم نہیں جانتی یہ گھر سے بھاگنے والی لڑکیاں اپنی واپسی پر کیسی کیسی کہانیاں گڑتی ہیں۔ اب بول دے گی کہ اغوا ہو گئی تھی، کہتی تو تم ٹھیک ہو۔ یوسف کی پیکنگ تو انشی پہلے ہی کر چکی تھی، وہ تو بس نظر ثانی کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی امپورٹنٹ فائلز اور لیپ ٹاپ رکھ رہا تھا۔ بازل بغیر دستک دیے اندر آ گیا اور بیڈ پر بازوؤں کے بل لیٹ کر منہ یوسف کی طرف کر لیا تھا۔ وہ مسلسل سیب کھاتے یوسف کو گھورے جا رہا تھا۔ اب کہ یوسف بھی زچ آ گیا تھا۔ کیا تکلیف ہے تجھے؟ اس نے گھرکا۔ وہ ہنسنے لگا۔ ناراض کیوں ہوتا ہے؟ میں تو دیکھ رہا تھا کہ صالح صاحب کسی ہیرو سے کم تو نہیں ہے، پھر بھی ابھی تک کوارے ہضم نہیں ہو رہا، بازل نے مصنوعی حیرانی لہجے میں سمو کر کہا۔ یوسف کے سامنے ڈرا سہما حسین چہرہ آیا اور پل بھر میں غائب ہو گیا۔ دفعہ، میرا کوئی موڈ نہیں ایسی خرافات پالنے کا، یوسف کہہ کر دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ اچھا سن نا، یوسف نے نظر انداز کیا۔ شہزادے سن تو، بازل نے لوفرانہ انداز اپنایا۔ ابے کیا تکلیف ہے تجھے؟ یوسف چڑھا تھا۔ بازل نے اس کے چڑھنے پر کہکا لگایا۔ یار صلح تو کراتے جانا، اتنے دن بعد آئے گا تو، تب تک دیواروں سے سر پھوڑوں گا کیا؟
بازل کی بات کا مطلب سمجھتے ہی یوسف شریر ہوا، ناک رگڑ جا کر شاید مان جائے۔ یوسف نے اس کو جلایا۔ میں انگلی سے اپنی طرف اشارہ کیا۔ ناک رگڑوں وہ بھی تیری بہن کے سامنے؟ نو وے۔ بازل اس کے جواب پر جی بھر کر کڑا۔ یوسف ہنسنے لگا۔ کومل کی بہن کی شادی پر سارے فنکشنز اس کے ساتھ اٹینڈ کرنا اور اس کو شاپنگ پر بھی لے جانا مان جائے گی، بڑی معصوم ہے میری بہن۔ یوسف کے لہجے میں محبت ہی محبت تھی۔ بہت معصوم ہے، بازل بڑبڑایا۔ کچھ کہا؟ یوسف نے گھورا۔ نہیں تو، اس نے زور زور سے سر نام میں ہلایا۔ کچھ کہنا بھی نہیں ورنہ، یوسف نے مکہ دکھایا۔ آج عثمان صاحب کا سوئم تھا، بڑے بھائی نے سارے انتظامات سنبھال رکھے تھے۔ رابی کے آنسو ہی نہیں تھم رہے تھے، اس کی ملازمہ بار بار آتی، گڑیا بی بی کھانا کھا لو، بابا کے ساتھ کھاؤں گی، وہ زاروں کے تار رونے لگتی، اس کی ہچکیاں بن جاتی۔ ابھی تو مجھے بتانا تھا بابا آپ کو کہ آپ کی پرنسس کے ساتھ کتنا ظلم ہوا ہے۔ کبھی کسی نے اونچی آواز میں بات نہیں کی، وہاں میں نے اس شخص کے دھڑ دھڑ تھپڑ کھائے، کبھی 2 قدم کار کے بغیر نہیں چلی اور وہاں سے نکلنے کے لیے گھنٹوں ننگے پاؤں بھاگ گئی۔ بابا آپ کی رابی وہاں پانی کو ترسی، وہ رونے لگی، چیخنے لگی، آسمان پر تارے دیکھتے وہ ان میں اپنے بابا کو ڈھونڈنے لگی۔ بابا دیکھیں آپ کی رابی کتنی زخمی ہے، کتنی چوٹیں آئی ہیں اس کو۔ اس نے آستینیں اوپر کر کے خراشیں دکھائیں۔ ننگے پیر بھاگنے سے آپ کی رابی کے پیروں پر چھالے پڑ گئے ہیں۔ بابا آپ اپنی پرنسس کو اکیلے چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہیں؟ ابھی تو آپ نے میری جنگ لڑنی تھی۔ اپنی رابی کی قسم واپس آ جائیں، مر جاؤں گی میں۔ ابھی تو میں نے آپ کو اپنی بے گناہی کا یقین دلانا تھا، آپ مجھ سے بدگمان ہی چلے گئے۔ وہ سسکنے لگی، دھاڑے مار مار رو رہی تھی۔ رفعت کا کلیجہ پھٹنے کو تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر انہوں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ بابا ہمیشہ اپنی پرنسس کے ساتھ رہیں گے، ان کو یقین تھا کہ تم ان کا مان نہیں توڑ سکتی۔ وہ تم سے بدگمان نہیں گئے میری جان، اور مجھے بھی تمہاری بے گناہی پر یقین آ گیا ہے۔ وہ اس کو سمیٹنے لگی، اس کے بال سہلانے لگی۔ بازل اور یوسف کی نوک جھوک جاری تھی کہ انشی اندر چلی آئی۔ یوسف کے کمرے میں وہ بغیر دستک دیے چلی آتی تھی۔ بھائی یہ تو شرٹس بھی رکھ لیں اور یہ جیکٹ بھی۔ اپنے دھیان میں آتی انشی بیڈ پر لیٹے بازل کو نہ دیکھ پائی۔ جوں ہی اس پر نظر پڑی آدھی بات منہ میں ہی رہ گئی، وہ بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ یوسف کھانسنے کی ایکٹنگ کرنے لگا۔ انشی سنبھلی۔ میں آپ کو یہ دینے آئی تھی، ہٹے میں خود ہی رکھ دوں ورنہ آپ نے ساری ترتیب خراب کر دینی ہے۔ وہ یوسف کو پرے دھکیل کر ترتیب دینے لگی۔ بازل کی نظر مسلسل اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ انشی بھی کنفیوز نہ ہوئی، بھرپور اعتماد سے اپنے کام میں مصروف رہی۔ چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ یوسف جان بوجھ کر منظر سے غائب ہو گیا۔ بھائی یہاں؟ انشی مڑی اور یوسف کو کمرے میں نہ پا کر حیران ہوئی۔ شرٹس رکھ کر جانے لگی۔ بازل آدھا بچا سیب اس کو دے مارا۔ سیب انشی کے سر پر لگا اور زمین بوس ہو گیا۔ انشی کا پارا ہائی ہوتا دیکھ بازل مسکرایا۔ وہ تو یہی چاہتا تھا کہ کسی طرح انشی سے بات کر لے، بے شک لڑے ہی صحیح۔ مینرز نہیں آپ کو، اس نے غصے سے بازل کو گھورا۔ تھے کبھی مگر اب ایک اِل مینر لڑکی کو ڈونیٹ کر دیے ہیں۔ انشی اس کا اشارہ سمجھ بپر کر اس کے سر پر آ پہنچی۔ آپ کے کہنے کا کیا مطلب ہے؟ اس نے وہ آدھ کھایا سیب بازل پر اچھالا۔ یہی کہ آپ کتنی ان رومانٹک ہیں، آئیں بیٹھے پیار کی کچھ باتیں کریں۔ دلفریب مسکراہٹ ہونٹوں پہ سجا کر بولا۔ انشی اس کے بعد بدلنے پر تپ گئی۔ لوفر، بے شرم، وہ کہتی کمرے سے نکل گئی۔ اپنے پیچھے اس کو بازل کا کہکا سنائی دیا تھا۔ عثمان صاحب کو گزرے ہفتہ ہو گیا تھا۔ سب ڈرائنگ روم میں جمع تھے۔ عثمان کے بڑے بھائی، ان کی بیوی، بہن ثریا اور اس کا شوہر سب موجود تھے، یہاں تک کہ جواد بھی۔ دیکھے بھابھی، ہفتہ ہو گیا ہے ہمیں یہاں آئے، اور ہم لوگ محلے والوں کی باتیں سن کر بھی خاموش ہیں۔ کس کس کی زبان پکڑیں گے، کس کس کو بتائیں گے کہ رابی بھاگی نہیں بلکہ خیر چھوڑیں۔ اصل مدعے کی طرف آتے ہیں، وہ یہ کہ رابیل کے ساتھ جو ٹریجڈی ہو چکی ہے اس کے بعد آپ دونوں اکیلی خواتین کا یہاں رہنا مناسب نہیں ہے۔ یہ ڈیفینس بھی کسی محلے سے کم نہیں۔ آپ میری بات سمجھ رہی ہیں نا؟ آخر میں وہ دھیمے لہجے میں رفعت سے مخاطب ہوئے۔ رفعت میں چاہتی ہوں کہ تم اور رابی ہمارے ساتھ لاہور چلو، جہاں عثمان پہلے رہتا تھا، آج بھی وہ پوشن خالی ہے۔ عثمان کی بھابھی رفعت کا ہاتھ پکڑے بولی۔ انہوں نے رابی کو دیکھا، وہ پیر پٹکتی کمرے سے نکل گئی۔ رفعت بھابھی، میں ہر مہینے آپ کو ایک معقول رقم بھجوا دوں گا اور آپ کے شیئرز ویسے ہی محفوظ رہیں گے۔ جواد بولے۔ بزنس کی فکر تم نہ کرو رفعت، وہ میں دیکھ لوں گا۔ تمہیں اور رابی بیٹا کو کوئی تنگی نہ ہوگی، منافع تم لوگوں کو ہر مہینے وقت پر ملے گا، بھروسہ رکھو۔ ثریا کے شوہر مخاطب ہوئے۔ یہ ماں بیٹی جائیں تو ہمارا راستہ صاف ہو۔ رفعت سنتی سب کی جا رہی تھی، بولی کچھ نہیں۔ چلو پھر یہ طے ہوا کہ رابی اور رفعت ہمارے ساتھ جا رہے ہیں۔ عثمان کے بھائی نے فیصلہ سنایا۔ ماما مجھے لاہور نہیں جانا، انفیکٹ اس گھر سے ہی کہیں نہیں جانا۔ یہاں بابا کی یادیں بستی ہیں، ان کی خوشبو اس گھر میں جا بجا بکھری ہے۔ پیکنگ کرتی رفعت کے ہاتھ سست پڑ گئے، وہ بیگ سائڈ پر کیے اس کے پاس آ بیٹھی۔ رابی میری جان، بابا کی یادیں گھر سے نہیں بلکہ آپ کے دل سے جڑی ہیں، جہاں آپ جاؤ گے ان کی یادیں آپ کے ساتھ جائیں گی۔ رابی سر ہلا کر رہ گئی۔ آج کومل کی بہن کی بارات تھی۔ دادا جی انشی کے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ جاؤ تیار ہو جاؤ، وہ برا سا منہ بنائے
پاپ کارن کھاتی رہی۔ داجی نے اس کے ہاتھ سے پاپ کارن باکس واپس لے لیا۔ اٹھو جاؤ چینج کرو۔ داجی میں نہیں جاؤں گی بادل کے ساتھ، وہ ایسی ہی تھی۔ داجی اور یوسف کے سامنے وہ کچھ بھی کہنے سے جھجکتی نہیں تھی، جیسے ابھی کہہ گئی تھی۔ وہ بات کی بات ہے، تم جا کر تیار ہو۔ نسرین، انہوں نے ملازمہ کو آواز دی۔ جی بڑے مالک، وہ جھٹ حاضر ہوئی۔ جاؤ بی بی کو کمرے میں لے جاؤ، تیاری میں ان کی مدد کرو۔ آئیں چھوٹی بی بی، ہٹو میں خود چلی جاؤں گی، کوئی مجھے سکون سے بیٹھنے نہیں دیتا۔ وہ بڑبڑاتی چلی گئی۔ داجی نے لمبی سانس لی اور صوفے پر بیٹھ گئے۔ 2 گھنٹے بعد بازل بھی آ گیا۔ کیا ہوا ڈیئر دادا جی؟ وہ ان کو دیکھ مسکراتے ہوئے صوفے پر آ بیٹھا۔ کچھ نہیں، بس آپ زادی کے نخرے اٹھا رہے ہیں۔ بازل سر کھجا کر رہ گیا۔ جاؤ تم بھی جا کر تیار ہو جاؤ، 8 تو بج گئے ہیں۔ بازل چینج کرنے چلا گیا۔ 9 بج گئے۔ اس کو لاؤن میں ادھر ادھر ٹہلتے مگر انشی نہ آئی تو وہ غصے سے اس کے کمرے میں بغیر دستک دیے چلا آیا۔ غصے سے تنے ہوئے چہرے کی ساری سلوٹیں سامنے بلڈ ریڈ اینڈ لائٹ سکن کلر کے خوبصورت فراک میں کھڑے حسین اور دم بخود کر دینے والے وجود کو دیکھ کر غائب ہو گئیں۔ وہ مبہت رہ گیا۔ اجاڑ حلیے میں پھرنے والی انشی اتنی حسین بھی لگ سکتی ہے؟ بازل کا ہاتھ ابھی تک ہینڈل پر جما ہوا تھا اور نظر ڈریسنگ کے سامنے کھڑے وجود پر۔ مینرز نہیں ہے آپ کو کسی کے کمرے میں انٹر ہونے سے پہلے اجازت لی جاتی ہے؟ انشی نے فوراً دوپٹہ بیڈ سے اٹھا کر گلے میں ڈالا، ساتھ ہی اس کو جھاڑ بھی کر دی۔ جب سامنے قاتل حسینہ کھڑی ہو تو مینرز کا لیکچر نہیں بلکہ بات کاٹ دی گئی۔ آپ میں کوئی شریفوں والی بات نہیں ہے، لوفر کہیں کے۔ انشی بگڑی۔ انشی تم مجھے کسی بھی نام سے پکار لو، لوفر مت کہا کرو۔ وہ چڑھا تھا، انگلی اٹھا کر وارن کیا۔ کیوں نہ بلاؤں؟ انشی بھی 2 قدم آگے بڑھی اور انگلی اٹھا کر بولی۔ حرکتیں دیکھی ہیں آپ نے اپنی؟ 1000 بار بولوں گی، لوفر لوفر لوفر۔ وہ بھی چڑھانے والے انداز میں بولی۔ بازل نے اس کا ہاتھ پکڑ پیچھے کمر پر باندھ دیا۔ انشی چیخنے لگی۔ چھوڑیں اب بولو، بازل نے چیلنج کرتی آنکھوں سے دیکھا۔ داجی، انشی دروازے کی جانب دیکھ کر بولی۔ بازل نے فوراً چھوڑ دیا اور پیچھے مڑا۔ ڈرپوک! انشی اس کو چڑھاتی ہوئی کمرے سے بھاگی۔ چھوڑوں گا نہیں۔ پھر پورے راستے وہ اسے تنگ کرتا رہا۔ اللہ اللہ کر کے وہ ہال پہنچی۔ ہال پہنچ کر انشی بازل کو فراموش کیے پوری دل جمعی کے ساتھ فنکشن کا حصہ بنی ہوئی تھی۔ کومل اس کو ساتھ لیے پھرتی رہی۔ بازل کی نظریں بس اسی پر تھیں، اسی وجہ سے وہ پینٹ کوٹ میں ملبوس ایک ہینڈسم شخص کو بار بار انشی کو دیکھتا محسوس کر گیا تھا۔ وہ خاموش بیٹھا رہا۔ بارات کے استقبال کے لیے سب لڑکیاں پھول پکڑے گیٹ کی طرف چل دیں۔ بازل کا باہر جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، وہ وہیں بیٹھا رہا۔ اس کی نظر سامنے پڑی۔ انشی پھولوں سے بھری پلیٹ پکڑے باہر کی جانب چل پڑی تھی۔ اس شخص نے انشی کا راستہ روکا۔ ہیلو مس انشرا، اس نے ہاتھ بڑھایا۔ بازل کا خون کھولنے لگا۔ میں ارحم ہمدانی، یاد آیا؟ اپنے بڑے ہاتھ کا جواب نہ پا کر وہ تعارف کروانے لگا۔ نہیں، انشی رکھائی سے کہتی آگے بڑھنے لگی کہ وہ پھر سامنے آ گیا۔ اس طرح اگنور تو نہ کریں۔ وہ اس کے چہرے کو نظروں کی زد میں لیے بولا، جو ڈائمنڈ ایئر رنگ کے پڑنے والی چمک سے دمک رہا تھا۔ مقابل کا دل اس کا چہرہ چھو کر محسوس کرنے کو چاہا۔ ہیلو مسٹر، کوئی پرابلم؟ بازل انشی کے برابر آ کھڑا ہوا۔ ارحم جیسے ہوش میں لوٹا۔ نو پرابلم بردر۔ وہ انشی کو ایک نظر دیکھتا چلا گیا۔ کون ہے یہ؟ جانتی ہو اسے؟ کیا کہہ رہا تھا؟ بازل نے سوالوں کی بچھاڑ کر دی۔ انشی نے ایک کا بھی جواب نہ دیا اور گھورتی ہوئی چلی گئی۔ اس کے بعد بازل کی نظریں مسلسل ارحم ہمدانی کی حرکتوں پر ٹکی رہیں۔ وہ 5 لڑکیوں کا گروپ اسٹیج پر کھڑے گروپ فوٹو بنوا رہا تھا، جن میں انشی بھی موجود تھی۔ بازل نے ارحم ہمدانی کو اپنے اسمارٹ فون کے کیمرے میں انشی کو فوکس کرتے دیکھا۔ بس یہاں اس کی برداشت جواب دے گئی تھی۔ اس نے پیچھے سے ہی ارحم کا کالر پکڑے اسے نیچے گرایا اور اس کا سیل فون زور سے اسٹیج پر دے مارا۔ اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے۔ آس پاس مہمان اکٹھے ہونے لگے۔ بازل نے ارحم کو گریبان سے پکڑ کر اپنے مقابل کیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کی پکچرز لینے کی؟ بازل، چھوڑیں اسے پلیز۔ انشی نے بڑی مشکل سے اس کو گھسیٹا۔ یہ تو ارحم کی عقل مندی تھی کہ چپ کھڑا رہا، ورنہ تماشا طویل ہو جاتا۔ پارکنگ میں آ کر اس نے انشی کا ہاتھ جھٹکا، جو اسے بازو سے پکڑے لا رہی تھی۔ یار شہری، تجھے ہو کیا گیا ہے؟ کیوں بیکار ضد لگائے بیٹھا ہے؟ علی نے اس کا پلان سنتے ہی سر پیٹ لیا۔ وہ یہاں پکڑ میں نہیں آنے والی، میں اس کے پیچھے لاہور کیا کہیں بھی جا سکتا ہوں۔ ماما کو سمجھایا، بابا کو، رابی کو مسلسل کال کیں مگر کوئی جواب نہیں۔ اس کے گھر گیا مگر کوئی میری سننے کو تیار نہیں۔ اب میں ان کو اپنے طریقے سے سمجھاؤں گا۔ یوسف، اپنی ہار کا تماشا دیکھنے کو تیار ہو جاؤ۔ وہ پل پل اس آگ میں جل رہا تھا کہ رابی لاہور جا رہی ہے جہاں یوسف ہے۔ وہ رابی کو اسے چھین لے گا مگر نہیں۔ آج تک جو مجھے پسند آیا ہے وہ میرا ہوا ہے۔ میں نے اپنی جیسی چیز یوسف کو نہ لینے دی تو اپنی محبت کیسے اس کی جھولی میں ڈال دوں؟ سب ابھی تک رابی کے نکاح سے بے خبر تھے اور اس سے بھی کہ اس کو غائب کرنے کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا، کیونکہ رابی نے ابھی تک اپنی زبان نہ کھولی تھی۔ بازل نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ وہ بھی اس کے غصے سے سہمی ہوئی فرنٹ سیٹ پر آ بیٹھی۔ مجھے آئس کریم کھانی ہے، انشی نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ بازل نے تیوی چڑھا کر اسے دیکھا۔ غصے کی شدت سے اس کا چہرہ ابھی تک سرخ تھا۔ انشی ابھی تک اس کے الفاظ میری بیوی پر سوچ رہی تھی۔
کس طرح اس نے اتنے لوگوں میں اپنے رشتے کا اقرار کیا تھا؟ اگر اس سے بھی روبرو کہہ دے کہ اپنے رشتے کو تسلیم کر چکا ہوں تو کیا جائے گا اس کا؟ منہ ٹوٹ جائے گا جناب کا اقرار کرنے سے، کھڑوس کہیں کا۔ کار رکنے سے وہ اپنی سوچوں سے باہر نکلی۔ باسل نے آئس کریم پارلر کے سامنے کار روکی اور اب خود اتر کر اس کی جانب کا دروازہ کھولا۔ آؤ، نہیں کھانی مجھے، انشی نے منہ دوسری جانب کر کے ناراضگی کا اظہار کیا۔ انشی، لوگ دیکھ رہے ہیں، اس نے اکا دکا لوگوں کو اپنی جانب متوجہ پا کر کہا۔ وہاں بھی لوگ دیکھ رہے تھے، اس کے پاس بھی سب جواب موجود تھے۔ اچھا سوری، میری غلطی تھی۔ آخر کو اس نے ہار مان ہی لی۔ جب دل ہار چکا تھا تو پھر یہ تو معمولی بات تھی۔ انشی نے ایئرنگز اتارنے کو ہاتھ بڑھایا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ باسل نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کی کوشش ناکام بنائی اور ساتھ ہی کار سے نیچے کھینچا۔ آپ کو یہاں کے حالات کا نہیں پتہ، اینڈ یہ ڈائمنڈ کے ہیں، اس نے باسل کو بتایا۔ مجھے بس اتنا پتہ ہے کہ یہ تم پر اچھے لگ رہے ہیں اور اب ان کو نہیں اتارو گی۔ وہ مسکراتا ہوا اس کا ہاتھ پکڑے اندر چل پڑا۔ دونوں نے آئس کریم کھائی، ایک دوسرے کی غلط فہمیاں دور کرتے، گلے شکوے کرتے۔ کب 12:30 ہو گئے انہیں پتہ ہی نہ چلا، اور نہ یہ پتہ چل سکا کہ کوئی مسلسل ان پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ رفعت اور رابی لاہور ایئرپورٹ پر موجود عثمان کے بڑے بھائی ارسلان کا ویٹ کر رہی تھیں، مگر انہوں نے ڈرائیور بھیج دیا۔ رابی نے آنکھوں ہی آنکھوں میں رفعت کو بہت کچھ جتلایا تھا۔ وہ سر جھٹکتی گاڑی میں جا بیٹھی۔ دوسری طرف یوسف اس سے انجان کہ اس نے کسی سے اس کے گھر کی چھت چھین لی ہے، اپنی کامیابیوں کے جھنڈے گاڑ رہا تھا۔ بس یہ چھوٹی سی غلط فہمی جس کو محبت کا نام دے کر ہمارے رشتے کو جھٹلاتا آیا تھا، مگر لیزا نے یہ غلطی نہ کی اور اب شادی کر چکی ہے۔ میں نے بھی زندگی میں آگے قدم بڑھا دیا اور یہ جان گیا کہ نکاح سے مضبوط کوئی رشتہ نہیں۔ باسل آج ساری غلط فہمیاں دور کر رہا تھا۔ دونوں اتنے مگن تھے کہ معلوم ہی نہ ہو سکا کہ کوئی ان کی کار کو ٹریس کر رہا ہے۔ اچانک فائر کی آواز کے ساتھ ان کی کار رک گئی۔ فائر ڈائریکٹ کار کے ٹائر پر کیا گیا تھا۔ سنسان سڑک پر ان کی کار روک دی گئی۔ ایک نقاب پوش بائک سے اترا اور پسٹل دکھا کر باسل کو نیچے اترنے کا اشارہ کیا۔ وہ دبئی کا پلا بڑا، پہلی بار ایسی صورتحال میں پھنسا تھا۔ کیا بھائی، کیوں پریشان کر رہے ہو؟ باسل بولا۔ اس نقاب پوش نے آگے والے ٹائر پر گولی چلائی اور شیشے سے ہاتھ ڈال کر باسل کا گریبان پکڑ لیا۔ چل بے، نیچے اتر، رشتہ داریاں نہ نکال ورنہ یہیں بھیجے میں ٹھوک دوں گا۔ سالہ بھائی بول کر ایموشنل کر رہا ہے، باہر نکل۔ باسل پلیز، بحث مت کریں۔ انشی کی حالت غیر ہونے لگی۔ یہ اس کے ساتھ بھی پہلا اتفاق تھا۔ یوسف تو ہر وقت ریوالور ساتھ رکھتا تھا، مگر یہاں باسل تھا۔ باسل نیچے اتر آیا۔ دوسرا نقاب پوش انشی کی طرف بڑھا۔ چل بی بی، جلدی اتار، یہ ڈائمنڈ کے ہیں نا؟ اس نے انشی کے جھمکوں کو چھوا، ساتھ ہی انگلیاں انشی کے گال کے ساتھ مسح ہوئیں۔ باسل نے ایک زوردار تھپڑ اس نقاب پوش کے جڑ دیا۔ خبردار جو اس کو ہاتھ بھی لگایا۔ وہ زیادہ ہیرو نہ بن۔ دوسرا ساتھی فوراً بیچ میں آ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ باسل پر فائر کرتا، انشی نے اپنے ایئر رنگ، سونے کی چوڑیاں، پرس، سیل فون سب ہڑبڑا کر دے دیا۔ دوسرے ساتھی نے باسل کا بھی والر نکالا اور سیل فون لیے۔ باسل پر پسٹل تاننے دوست کو بولا، چل گرم نہ ہو، کام ہو گیا ہے، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ ارے چھوڑ یار، کیوں جان کے پیچھے پڑ گیا ہے بیچارے کی۔ اس نے اپنے ساتھی کو کھینچ کر بائک پر بٹھایا۔ ایسے ہی چھوڑ دوں سالہ کمینہ، میرے کو تھپڑ مارا۔ اس شخص نے چلتی بائک سے بغیر مڑے فائر کر دیا۔ زوردار آواز سنسان سڑک میں گونجی۔ پیچھے کھڑے دو نفوس میں سے کس کو لگی ہے؟ وہ زندہ ہے کہ مر گیا، اس نے دیکھنا ضروری نہ سمجھا۔ باسل، انشی کی آواز اندر ہی کہیں دب گئی۔ گولی باسل کے بازو پر لگی۔ خون ایسے بہنے لگا جیسے کوئی پانی کا فوارہ ہو۔ انشی نے آس پاس نظر دوڑائی، کوئی نہ تھا۔ اللہ کو مدد کے لیے پکارا، یا اللہ میرے مالک، میری مدد فرما۔ اس نے اپنے محبوب شوہر کو بے ہوش ہوتے دیکھا۔ یا اللہ، میری کسی بھی نیکی کے صلے میں اس وقت میری مدد کر دے۔ اندھیری سڑک پر اسے دور سے ایک کار آتی نظر آئی۔ اسے لگا جیسے اللہ نے اس کی دعا سن لی ہو۔ وہ بھاگتی ہوئی سڑک کے بیچ ہاتھ جوڑے کھڑی ہو گئی۔ اگر ڈرائیور بروقت بریک نہ لگاتا تو وہ دوسرے جہاں پہنچ چکی ہوتی۔ کیا ہوا؟ پیچھے بیٹھی رفعت بولی۔ وہ کوئی لڑکی آ گئی ہے کار کے سامنے، ہٹو میں دیکھوں۔ رفعت نیچے اترنے لگی۔ نہیں بی بی جی، آدھی رات، سنسان سڑک، ہم کسی کی سازش کا شکار بھی ہو سکتے ہیں۔ تم بیٹھے رہو، میں جا رہی ہوں۔ آج کل کے لوگوں میں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں رہی۔ وہ ڈرائیور کو لتاڑتی باہر نکل گئیں۔ رابی غائب دماغی سے کار میں بیٹھی رہی۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، آپ کو اللہ کا واسطہ میری مدد کر دیں۔ میرے شوہر کو گولی لگی ہے، وہ دیکھیں۔ انشی نے کار کے بونٹ کے ساتھ لڑکھڑاتے باسل کی طرف اشارہ کیا۔ تم فکر نہ کرو، ہم ابھی اس کو ہسپتال لے جاتے ہیں۔ ڈرائیور باہر آؤ۔ رفعت نے اندر دب کے بیٹھے ڈرائیور کو آواز لگائی۔ داجی، انشی بھاگتی ہوئی ان کے ساتھ جا لگی۔ داجی، باسل آگے آنسوؤں نے بولنے نہ دیا۔ داجی نے اس کی سوجی آنکھیں دیکھی۔ بیٹا، اللہ سے دعا کرو، حوصلہ رکھو۔ داجی نے اس کے بال سہلاتے ہوئے خود سے الگ کیا۔ کبھی وہ کہتی تھی کہ وہ اس گھٹیا شخص سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتی، اور اب وہ اسی کے لیے تڑپ رہی تھی، رو رہی تھی۔ ڈاکٹرز نے آپریشن سٹارٹ کر دیا تھا۔ ڈرائیور آبی کو اس کے تایا کے گھر چھوڑ آیا تھا، مگر رفعت اس معصوم لڑکی کو چھوڑ کر نہیں جا پا رہی تھی۔ ایک عجیب سی کشش تھی جو ان کو اس لڑکی کی طرف کھینچ رہی تھی۔
انشی بیٹا سنبھالو خود کو، اور وہ خاتون کہاں ہیں؟ میں ان کا شکریہ ادا کر دوں؟ کون کرتا ہے کسی کے لیے آج کل کے دور میں اتنا؟ انشی نے کوریڈور کی طرف اشارہ کیا، وہ اس طرف بڑھ گئے۔ السلام علیکم بیٹا۔ سر جھکائے تسبیح کرتے بیٹھی عورت کو سلام کیا۔ اس عورت نے چہرہ اوپر کر کے سامنے کھڑے بزرگ کو دیکھا، آنکھیں پتھرا گئیں، بلکہ ان کا پورا جسم پتھر کا ہو گیا۔ وہ سانس روکے سامنے کھڑے شخص کو دیکھنے لگیں۔ مقابل کا بھی یہی کچھ حال تھا۔ رفعت ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر ان کے سینے سے جا لگی۔ بابا مجھے معاف کر دیں۔ بابا میں آپ کی رفعت ہوں، پہچاننے سے انکار مت کیجیے گا۔ وہ رونے لگی۔ انشی حیرت سے قدرت کا یہ اتفاق دیکھنے لگی۔ میں کیسے نہ پہچانوں تمہیں رفعت، میری بیٹی، ہر ایک سانس کے ساتھ تیرے لوٹ آنے کی دعا کی ہے میں نے۔ اپنے باپ کو معاف کر دے، اس نے تیرا یقین نہیں کیا۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگے۔ نہیں بابا ایسا مت کریں، مجھے گناہ گار نہ کریں۔ وہ دوبارہ ان کے سینے سے جا لگی۔ رابی کی آنکھ مسلسل ہوتے شور سے کھلی۔ آپ نے اسے میرے کمرے میں کیوں سلایا؟ نکالیں اسے یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں اس کا حشر نشر کر دوں۔ ارسلان کی چہیتی بیٹی رمشا کمرے کے دروازے پر کھڑی واویلا کر رہی تھی۔ رابی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب زندگی کیسی ہو گئی تھی؟ روتے روتے سوتی اور اٹھتے ساتھ پھر روتی۔ ماما آپ نے کیوں خود ہی مجھے اور اپنے آپ کو دربدر کر دیا، در در کی ٹھوکروں میں چھوڑ دیا؟ ذلت کے احساس سے اس کے آنسوں کی رفتار اور بڑھ گئی۔ بابا کی جان، بابا کی پرنسس، بس آج کی بات ہے، پھر میں رابی کو گیسٹ روم میں شفٹ کروا دوں گا۔ ارسلان اپنی بیٹی کو مناتے ہوئے جا چکے تھے۔ بابا کی پرنسس جیسا کہے گی ویسا روم ڈیکوریٹ کریں گے۔ عثمان کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجے۔ بابا اب مجھے پرنسس کون کہے گا؟ مجھے پرنسس کہنے والا تو چلا گیا۔ وہ پھر رونے لگی، اپنے ہر دکھ، ہر اذیت، ہر تکلیف پر۔ رفعت ابھی تک ہسپتال میں تھی۔ داجی اور انشی بھی یہیں موجود تھے۔ ڈاکٹر نے بادل کو خطرے سے باہر کا عندیہ سنا دیا تھا۔ ان کے بازو کو موو کرنے میں کچھ وقت لگ سکتا ہے، بس وہ بازو کو زبردستی ہلانے جلانے کی کوشش نہ کریں، اس بات کا خیال رکھیے گا۔ چلو رفعت اور تم گھر چلے جاؤ، ویسے بھی پیشنٹ کے پاس کسی ایک کو رکنے کی اجازت ہے۔ داجی بولے۔ میں رکتی ہوں، آپ دونوں چلے جائیں۔ انشی ضد کرنے لگی۔ داجی رفعت کو لیے مراد ولا آ گئے تھے۔ اتنے سالوں بعد بھی وہاں کچھ نہیں بدلا تھا۔ دونوں باپ بیٹی نے ناشتہ کیا اور پھر ایک دوسرے کے دکھ درد سننے لگے۔ قدرت بھی عجیب تھی، جہاں رابی سے اس کا باپ چھینا تھا، وہاں رفعت کو اس کے باپ سے ملوا دیا تھا، جن سے مل کر وہ اپنی بیٹی کو بھی فراموش کر بیٹھی تھی۔ داجی نے عثمان کی موت کا سنا تو رفعت سے یہ وعدہ لے کر رخصت کیا کہ وہ اور رابی اب مراد ولا میں ہی رہیں گے۔ رفعت کو اور کیا چاہیے تھا؟ وہ باخوشی راضی ہو گئی تھیں۔ داجی بیٹی کے ملنے سے جیسے پھر سے جوان ہو گئے تھے۔ مسکراہٹ ان کے ہونٹوں سے جدا نہیں ہو رہی تھی۔ وہ اب اپنی دوسری نواسی سے ملنے کو بےتاب تھے۔ انشی مسلسل آنسو بہائے بازل کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، اس کا ایک ایک نقش ازبر کر رہی تھی۔ بازل، میں نے ناشکری کی، اللہ نے مجھے اتنا اچھا ہمسفر دیا اور میں… وہ اور رونے لگی، اس کی ہلکی ہلکی بڑی شیو کو ہاتھوں سے چھونے لگی۔ دوپہر ہو چکی تھی، ڈاکٹرز کے مطابق اسے اب ہوش آ جانا چاہیے تھا۔ انشی اب پریشان ہونے لگی تھی۔ بازل آنکھیں کھولیں، دیکھیں میں آپ کے پاس ہوں، آپ سے خفا بھی نہیں ہوں۔ وہ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں لیے آنسو بہانے لگی۔ انشی بس بھی کرو یار، میں تمہارے اس سوں سوں کے میوزک سے تنگ آ گیا ہوں۔ بازل کی نکہت بھری آواز ابھری۔ اس کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر وہ دلکشی سے مسکرانے لگا۔ انشی نے آنسو صاف کیا اور اس سیاست پر ایک مکہ اس کے کندھے پر رسید کیا۔ وہ سسکا، او سوری، آئی ایم سوری، غلطی سے لگ گیا۔ وہ اس کا کندھا سہلانے لگی۔ انشی جی، تم میری وجہ سے پریشان تھی؟ وہ حیرت لیے پوچھ رہا تھا، جبکہ انشی کی سوجی سوجی آنکھیں ساری داستان سنا رہی تھیں۔ نہیں، میں تو یہاں ڈانڈیا کھیل رہی تھی، وہ جل کر بولتی اٹھ گئی۔ مزید وہ بازل کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ ہو گیا ہے تجھ کو تو پیار سجنا، لاکھ کر لے تو انکار سجنا۔ بازل گنگنانے لگا۔ 3 دن ہو گئے تھے رفعت کو اسے سمجھاتے، مگر اس کی ایک ہی ضد تھی، نہیں جانا مجھے نانا کے گھر، نہ یہاں رہنا ہے، بلکہ مجھے اپنے بابا کے گھر جانا ہے۔ اب رابی رونے لگی تھی۔ کچھ دیر پہلے ہی اس کی رمشا ارسلان کی چہیتی بیٹی سے جھڑپ ہوئی تھی۔ بات دراصل یہ تھی کہ رمشا کا منگیتر عمر آیا تھا۔ رابی ڈرائنگ روم میں بیٹھی تھی، وہ اسے باتیں کرنے لگا۔ رابی بھی ہوں ہاں کرتی رہی، مگر یہ بات رمشا سے برداشت نہ ہو سکی۔ وہ جانے لگی تو عمر بولا، آپ بیٹھے نا، مجھے آپ سے مل کر بہت اچھا لگا، بہت اٹریکٹیو پرسنالٹی ہے آپ کی۔ نہیں میں تھک گئی ہوں، کچھ آرام کروں گی، وہ معذرت کرتی چلی گئی۔ عمر رمشا سے اس کی پرسنالٹی ڈسکس کرنے لگا۔ عمر کے جاتے ہی رمشا اس کے سر پر آ موجود ہوئی۔ تم یہاں سے کب دفعہ ہو رہی ہو؟ بغیر لحاظ کیے وہ اسے اپنے گھر سے جانے کا کہنے لگی۔ مائنڈ یور لینگویج، رابی نے اس کو حد میں رہنے کا کہا۔ او شٹ اپ، میرے گھر میں رہ کر مجھے ہی آنکھیں دکھا رہی ہو، لوز کریکٹر، اپنی تو منگنی توڑ آئی ہو، اب میرے منگیتر کو شیشے میں اتار رہی ہو۔ یہ جو اپنے حسن پر تمہیں اتنا ناز ہے نا، 1 منٹ نہیں لگاؤں گی تمہارا چہرہ بگاڑنے میں۔ اس سے پہلے کہ جواب میں رابی کچھ کہتی، ارسلان اپنی چہیتی کو سمجھاتے بجھاتے لے گئے۔ اتنی بدتمیزی کرنے پر بھی انہوں نے رمشا کو ایک لفظ نہیں کہا تھا۔ اب وہ رفعت سے جھگڑ رہی تھی۔ رابی
ماما کی جان، اگر آپ کے بابا چلے گئے ہیں تو کیا آپ اس کا بدلہ اپنی ماما سے لوگی؟ اتنے سالوں بعد میں اپنے بابا سے ملی ہوں۔ اور آپ ہو کے وہ رونے لگی۔ آخر کو رابی کو ہار ماننا پڑی۔ انشی دن رات بازل کی خدمت کر رہی تھی۔ اس کے مانگنے سے پہلے اس کی ضرورت کی ہر چیز موجود ہوتی، خود اس کے لیے پرہیزی کھانا بناتی، کئی بار اس کی بے جا ضد بھی پوری کرتی جیسے اب کر رہی تھی۔ اب پی بھی لیں۔ اس نے سوپ سے بھرا چمچ بازل کی طرف بڑھایا۔ اس نے منہ موڑ لیا۔ نہیں پینا، اگر اتنی فکر ہوتی تو پہلے خود اپنے ہاتھوں سے پلاتی، نہ کہ میرے کہنے پر۔ وہ چڑچڑا ہو رہا تھا، مسلسل بیڈ ریسٹ سے وہ عاجز آ گیا تھا۔ ایک یہ بازو کیوں موو نہیں کرتا؟ ڈاکٹرز کیا کہہ رہے ہیں؟ تم لوگ مجھے سچ کیوں نہیں بتاتے؟ اب وہ پریشان ہونے لگا تھا۔ انشی کی سمجھ سے باہر تھا کہ اسے کیسے ہینڈل کرے۔ یوسف بھی نہیں تھا، ورنہ کچھ ڈھارس ہو جاتی۔ بیڈ پر بازل کے پاس پڑا۔ انشی کا سیل وائبریٹ کرنے لگا۔ انشی نے نمبر دیکھا اور کینسل کر دیا۔ بازل اب کال پھر آنے لگی۔ اس نے پھر کینسل کر دی۔ تیسری بار بازل نے اس کے ہاتھ بڑھانے سے پہلے ہی سیل فون اچک لیا۔ انشی کی رنگت اڑنے لگی تھی۔ بازل کے ہیلو کہنے سے پہلے ہی مقابل بول پڑا، پلیز انشرا، کال مت کاٹنا، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، کچھ بھی کر سکتا ہوں آپ کے لیے۔ جب سے آپ کو دیکھا ہے میرا سکون چین سب غارت ہو چکا ہے۔ بیماری نے ویسے ہی بازل کو چڑچڑا کر دیا تھا، رہی سے ہی کسر اس فون کال نے پوری کر دی۔ بازل نے فون پوری قوت سے دیوار پر دے مارا۔ انشی نے ڈر کے مارے آنکھیں مینچ لی۔ گیٹ آؤٹ، وہ چیخا۔ بازل، انشی نے کچھ کہنا چاہا، جاؤ یہاں سے، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ اس کے دھاڑنے پر انشی روتی ہوئی کمرے سے بھاگ گئی۔ رابی کے بارے میں سن کر انشی بہت ایکسائٹیڈ تھی۔ اس نے بہت جوش و خروش سے اپنے ساتھ والا کمرہ سیٹ کیا، پردے چینج کیے، اے سی لگوایا، ڈریسنگ سیٹ کی۔ وہ تو یہی سوچ سوچ کے خوش ہو رہی تھی کہ اس کی کوئی کزن بھی ہے اور اب وہ اس کے ساتھ رہے گی۔ وہ لوگ اب لان میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ بازل میڈیسن کھا کر سو چکا تھا۔ کومل نے آنے کا کہا تھا مگر ابھی تک نہ پہنچی تھی۔ دادا جی بار بار رابی کو پیار سے کچھ نہ کچھ پیش کر رہے تھے۔ وہ چپ چپ سی تھی۔ انشی زبردستی اس کو باتوں میں لگانے لگی۔ ہارن پہ ہارن کی آواز نے ان سب کو متوجہ کیا۔ ضرور ویر آ گئے ہیں۔ انشی کرسی سے اچھلتی ہوئی بھاگی۔ دادا جی اس کو جاتا دیکھ مسکرائے تھے۔ ویر آئے؟ میں نے آپ کو کسی سے ملوانا ہے۔ وہ اس کو ڈرائیونگ سیٹ سے ہی کھینچنے لگی۔ اف، کیا ہو گیا ہے انشی؟ کون سے مہمان خصوصی آ گئے ہیں؟ وہ تھکا تھکا سا اس کے ساتھ ہو لیا۔ بلیک جینز پر ڈارک بلیو شرٹ پہنے، کندھے پر جیکٹ ڈالے وہ لان کی طرف آ رہا تھا۔ رابی اپنے ننگے پیروں سے گھاس کچل رہی تھی۔ وہ متوجہ نہ تھی۔ یوسف بھی سیل پر میسج ٹائپ کرتا آگے بڑھا۔ السلام علیکم۔ موبائل اسکرین سے نظر ہٹ کر جس چہرے پر پڑی تھی، یوسف کو یقین نہیں آیا۔ اس نے سن گلاسز اتارے جو کار سے لان تک کے سفر میں وہ پہن چکا تھا، مگر سامنے والی شخصیت نہ بدلی۔ رابی اس کو دیکھ ساکت رہ گئی، سانس اٹکنے لگی۔ رفعت کو کچھ اندازہ تھا کہ ہو نہ ہو یہ یوسف ہی ہوگا۔ وجہ رابی کی منگنی پر ہونے والی ملاقات تھی۔ وہ سلام کا جواب دیتے اسے پیار دینے کو آگے بڑھی۔ یوسف پیچھے کھسکا اور پھر بغیر کسی کی طرف دیکھے چلا گیا۔ ویر، ویر، انشی اس کے پیچھے بھاگی۔ ہوا کیا ہے؟ اس نے کار ڈور اوپن کرتے یوسف کا بازو پکڑا۔ اس نے جیکٹ فرنٹ سیٹ پر اچھالی اور زور سے کار کا دروازہ بند کر کے انشی کی طرف مڑا۔ ایک بات تم کان کھول کر سن لو اور دادا جی کو بھی بتا دو، میں گھر صرف اس وقت واپس آؤں گا جب وہ ماں بیٹی یہاں سے جائیں گی۔ یہ تو طے ہے کہ یا تو میں یا وہ تنے ہوئے چہرے پر انگارہ آنکھیں لیے انشی کو بولا۔ ویر، انشی دم بخود رہ گئی۔ اس نے کبھی یوسف کو اتنے غصے میں نہ دیکھا تھا۔ گیٹ کھولو۔ کار سٹارٹ کر کے وہ چوکیدار پر دھاڑا۔ اس نے فوراً عمل کیا۔ وہ زناٹے سے گاڑی بھگا لے گیا۔ انشی واپس ان کی طرف آ گئی تھی جہاں اب رابی موجود نہ تھی۔ میں ابھی اس کو دیکھ کر آتی ہوں، رفعت معذرت کرتی چل پڑی۔ مسئلہ کیا ہے تمہارا رابی؟ اب اس عمر میں تم مجھے کیوں ذلیل کرنے پر تلی ہو؟ انہوں نے غصے سے بیگ میں کپڑے ٹھونستی رابی کو دیکھا۔ آپ نے یہاں رہنا ہے تو شوق سے رہیں، لیکن مجھ میں اور ذلیل ہونے کی سکت نہیں ہے۔ وہ آنسو آستینوں سے صاف کرتی دوبارہ اپنے سابقہ کام میں مصروف ہو گئی۔ رابی، تم اگر یوسف کے رویے کی وجہ سے پریشان ہو تو مجھے یہاں نہیں رہنا۔ آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ اب وہ بیڈ پر بیٹھی سسکنے لگی۔ بس کر دو رابی، جب تک تم مجھے وجہ نہیں بتاؤ گی میں یہاں سے نہیں جاؤں گی، نہ تمہیں جانے دوں گی۔ وہ اس پر چیخنے لگی۔ ہاں، آپ کیوں جائیں گی؟ آپ کو تو اپنے بابا مل گئے ہیں نا، آپ کو میری تکلیف سے کیا؟ آپ کتنی خود غرض۔ رفعت کے زوردار تھپڑ نے اس کی بولتی بند کر دی۔ شرم کرو، اپنی ماں سے بات کر رہی ہو۔ رابی شاکڈ انداز میں ان کو دیکھنے لگی۔ زندگی میں پہلی بار وہ اس پر چیخی تھی، اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ اسے لگا بابا کے جانے کے بعد وہ بالکل تنہا اکیلی رہ گئی تھی، جس کا جب دل چاہتا اس کو کچھ بھی کہہ دیتا، مار دیتا۔ آپ کی بیٹی کو اغوا اور زبردستی نکاح کرنے کے بعد اب وہ شخص آپ کی بیٹی کو اپنے گھر سے ذلیل کر کے دھکے دے کر نکالے، یہی چاہتی ہیں آپ؟ وہ گال پر ہاتھ رکھے بولی۔ کیا کہہ رہی ہو رابی؟ رفعت منہ پر ہاتھ رکھے حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ سچ کہہ رہی ہوں، مجھے یوسف نے ہی اغوا کیا تھا، اور یہ بھی کہ میں اب اس کے نکاح میں ہوں۔ اسے روتے روتے اپنی بات مکمل کی۔ رفعت سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد رفعت ایک فیصلے پر پہنچی اور اس کے آنسو صاف کر کے بولنے لگی۔
رابی، ہر انسان کے عمل کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، اور یوسف نے یہ سب کیوں کیا میں جانتی ہوں۔ اور پھر وہ اسے اپنے ماضی سے لے کر رابی کے منگنی پر ہونے والے تماشے تک سب بتاتی گئیں۔ بازل بازو پر ہاتھ رکھے نیچے چلا آیا جہاں انشی ملازمہ سے ڈسٹنگ کروا رہی تھی۔ اس دن ہونے والی جھڑپ کے بعد سے دونوں آج آمنے سامنے آئے تھے۔ بازل نے اسے مکمل نظر انداز کر کے نسیم کو آواز لگائی، جی چھوٹے صاحب، ایک کپ چائے میرے کمرے میں دے جاؤ۔ وہ بول کر سیڑھیاں چڑھ گیا۔ انشی کے دل میں ٹیس اٹھی۔ بازل کے بازو میں تکلیف کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ڈاکٹرز بھی بس دلاسا دے رہے تھے۔ وہ اکتا رہا تھا اس بیماری سے۔ انشی کا خیال تھا کہ وہ معذرت کرے گا اپنے رویے پر، مگر وہ کچن میں گئی اور خود بازل کے لیے چائے بنانے لگی۔ انشی، ہوں، کومل کچھ دیر پہلے ہی آئی تھی، اس کے پیچھے کچن میں ہی چلی آئی۔ تم بازل بھائی کے لیے چائے بنا رہی ہو؟ ہاں، انشی نے چائے کے لیے پانی رکھتے جواب دیا، جبکہ انہوں نے سوری بھی نہیں کہا۔ کومل ہر بات سے مکمل آگاہ تھی۔ کومل، کئی بار ہم اپنی انا کے خول کو اتنا حاوی کر چکے ہوتے ہیں کہ جھکنا بھول جاتے ہیں اور رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو تم جھک رہی ہو؟ ہاں، انشی نے اقرار کیا۔ ہاں، صحیح ہے، پھر جھکو، بلکہ اپنا سر اتار کر محبوب کے قدموں میں رکھ دو، تاکہ جب اس کا دل چاہے وہ اسے فٹ بال کھیلنا شروع کر دے، اور جب دل چاہے اسے تاج کی طرح اپنے سر پر سجا لے۔ کیا اول فول بکے جا رہی ہو؟ تمہیں تو فلسفہ بھی جھاڑنا نہیں آتا، میرا دماغ کھانے آ جاتی ہو۔ میں تو تمہاری نئی نویلی کزن سے ملنے آئی تھی، اور یوسف بھائی واپس نہیں آئے ابھی تک۔ کومل گھر میں سکون دے کر بولی، جو یوسف کے ہوتے ممکن نہ تھا۔ یار کومل، مت پوچھو کیا ہوا۔ کیا ہوا؟ بھائی رابی کو دیکھتے ہی چلے گئے، اور رابی بھی اب واپس جانے کی ضد کر رہی ہے۔ سمجھ نہیں آ رہی کہ اصل بات کیا ہے۔ کیا؟ کومل چیخ مارتی کاؤنٹر سے نیچے اتری۔ جاہل! آہستہ! انشی نے اس کو مکہ رسید کیا۔ ضرور وہ دونوں پہلے بھی مل چکے ہوں گے۔ اوہ ہو، جیسے فلموں ڈراموں میں ہوتا ہے، بس تمہاری کزن آتے ساتھ تمہاری آدھی بھابھی بن چکی ہے۔ لکھوا لو تم۔ کومل چڑ کرتی چپ ہوئی۔ دفعہ ہو جاؤ، کبھی کوئی عقل والی بات بھی کر لیا کرو۔ کہاں وہ کراچی، کہاں بھائی لاہور۔ انشی چائے انڈیلنے لگی۔ داجی مسلسل یوسف کو کالز کر رہے تھے، پہلے اٹینڈ نہیں کی گئی، اب فون بن جا رہا تھا۔ داجی کو تشویش ہونے لگی۔ رفت کو پوچھتا ہوں کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ اس سوچ کے ساتھ وہ کمرے سے نکلے۔ سامنے سے آتی رفت کو دیکھ کر رک گئے۔ رفت، مجھے بتاؤ یہ چل کیا رہا ہے؟ وہاں رابی جانے کو بس ضد ہے اور یہاں یوسف گھر آنے کو تیار نہیں۔ میں آپ کو سب بتاتی ہوں، پہلے آپ آرام سے بیٹھیں اور تحمل سے میری بات سنیں۔ تم کیا کہہ رہی ہو؟ انہیں یوسف سے اس قسم کی حماقت کی امید نہیں تھی۔ اب آپ بتائیں کیا کرنا چاہیے؟ رفت نے ان کی جانب دیکھا، وہ بہت شرمندہ نظر آ رہے تھے۔ کیا مطلب کیا کرنا ہے؟ دفعہ ہو لینے دو اس ذلیل کو۔ اب اس عمر میں یہی سننے کی کسر رہ گئی تھی کہ نواسہ لڑکیاں اغوا کرتا پھر رہا ہے۔ میں اس کو اب اس گھر میں گھسنے نہیں دوں گا۔ داجی طیش میں بولے، اور ہاں، رابی کہیں نہیں جائے گی۔ اگر اس گھر سے کوئی جائے گا تو وہ یوسف ہے۔ رفت نے کچھ بولنا چاہا تو انہوں نے اسے اشارے سے جانے کا کہہ دیا۔ رفت کو ایسا لگا کہ رابی اور یوسف کی بے وقوفی سے وہ اپنے رشتے دوبارہ کھو دیں گی۔ کچھ بھی ہو، مجھے سب ٹھیک کرنا ہے، ہر حال میں، وہ سوچتی ہوئی رابی کو سمجھانے چل پڑیں۔ انشی دستک دیے بازل کے کمرے میں داخل ہوئی۔ بیڈ پر مختلف فائلز بکھری ہوئی تھیں، دیکھنے سے اس کی رپورٹس معلوم ہو رہی تھیں۔ بازل سامنے صوفے پر سر جھکا کر بیٹھا تھا، وہ کچھ دیر پہلے ہی ہسپتال سے لوٹا تھا۔ انشی نے چائے سائڈ ٹیبل پر رکھی اور بازل کے پاس چلی آئی۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ پلیز انشی، آپ یہاں سے جائیں، میں اس وقت کسی سے بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ وہ جب بھی اپنے اور اس کے درمیان فاصلہ پیدا کرنا چاہتا تو آپ کہہ کر مخاطب کرتا تھا۔ بازل، وہ فون کالز، ارحم ہمدانی، اس کی بے رخی انشی کو رلائے دے رہی تھی۔ آپ کا پورا حق بنتا ہے اپنے لیے بہترین کا انتخاب کرنے کا۔ آخر آپ میں کیا برائی ہے جو آپ ایک اپاہج شخص کے ساتھ زندگی گزاریں؟ انشی کو لگا اس کے سر پر آسمان آ گرا ہو۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ جو منہ موڑے کھڑا تھا، انشی اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، یہ دیکھو۔ اس نے الٹے ہاتھ سے بیڈ پر پڑی ساری رپورٹس انشی کی طرف اچھالیں۔ ان میں صاف صاف لکھا ہے کہ میرا دایاں بازو ناکارہ ہو چکا ہے، اب وہ ہلنے کے قابل نہیں رہا، میں اب اپنے ہاتھ کو استعمال نہیں کر سکتا، میں ایک نامکمل انسان ہوں۔ بازل یہ دکھ سہ نہیں پا رہا تھا، آخر کو آنسو بہہ نکلے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ڈاکٹرز نے خود کہا تھا کہ 4-5 مہینے آپ کو مشکل ہوگی، مگر آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ انشی اس کے پاس آئی اور دلاسا دینے کو ہاتھ تھامنا چاہا۔ بازل نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ مجھے جھوٹی تسلیاں نہیں چاہیے ہیں، میں ایک حقیقت پسند انسان ہوں اور اس تلخ حقیقت کو بھی تسلیم کر چکا ہوں۔ انشی شاکڈ ہو کر اس کی صورت دیکھنے لگی۔ یقیناً وہ کوئی جان لیوا مذاق کر رہا ہے، ورنہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ منہ موڑے مزید کہنے لگا، ارحم ایک مکمل خوبصورت ہینڈسم بندہ ہے، پڑھا لکھا، دولت مند، کسی چیز کی کمی نہیں ہے اس میں، سب سے بڑھ کر آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہے، آپ بہت خوش رہیں گی اس کے ساتھ۔ میں آج ہی داجی سے بات کروں گا کہ انشی اس کے سامنے آئی اور گریبان سے پکڑ لیا۔ شرم آنی چاہیے آپ کو، اپنی بیوی کے ساتھ کسی نامحرم کا نام جوڑتے ہوئے۔ کیوں کر رہے ہیں بازل آپ یہ سب؟
کیوں قریب آ کر دور جانے کی باتیں کر رہے ہیں، کیوں بے وفائی کر رہے ہیں۔ اب وہ اس کے ساتھ لگی رونے لگی تھی۔ یہ سب میں اس لیے کر رہا ہوں کہ کل کو تم جو مجھ سے اکتا کر بے وفائی نہ کرو۔ میں یہ الزام پہلے ہی اپنے حصے میں لے رہا ہوں۔ باسل نے اس کو اپنے سے الگ کر دیا۔ باسل ایسا مت کریں، میں آپ کے بغیر مر جاؤں گی، کوئی کسی کے بغیر نہیں مرتا، تم بھی نہیں مرو گی۔ باسل مجھے پورا یقین ہے آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس نے ایک بار پھر کوشش کی، اور اگر نہ ہوا تو؟ باسل نے جی کڑا کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سوال کیا۔ تو بھی مجھے قبول ہے۔ انشی نے پورے جہاں کی محبت اپنی آنکھوں میں سمو کر اسے دیکھا۔ یہی تو، اس ہی سے، بالکل اس ہی رحم طرز ہمدردی سے جان چھڑانا چاہتا ہوں میں فیصلہ کر چکا ہوں، اس نے تلخی سے کہا اور کمرے سے نکل گیا۔ وہ داجی کے پاس جا کر انہیں اپنا فیصلہ سنانا چاہتا تھا، اس سے پہلے کہ اس کا خود کا دل بدل جاتا۔ انشی وہی بیٹھی رونے لگی۔ ابھی تو سب ٹھیک ہونے لگا تھا، ابھی تو وہ ایک دوسرے کے قریب آئے تھے کہ جدائی آڑے آ گئی۔ اب وہ 17-18 سال کا یوسف نہیں تھا کہ اس کو گھر سے نکال دیتے تو سڑک پر سونا پڑتا۔ وہ اپنے ذاتی بنگلے میں آ چکا تھا۔ یہاں ایک پٹھان فیملی اس کے گھر کا خیال رکھتی تھی، سادہ دل لوگ، میاں بیوی اور ان کے 3 بچے۔ یہ تو یوسف کا معمول تھا۔ وہ بہت سے ایسے بے سہارا لوگوں کی مختلف طریقوں سے مدد کرتا تھا۔ وہ اولڈ ہوم جاتا، اسپیشل چائلڈ ہوم جاتا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی یوسف اس کی طرح بھی سڑکوں پر سوئے۔ یہاں آ کر وہ مسلسل آگ میں جل رہا تھا۔ بچپن میں مجھ سے میرا گھر چھینا، اب دوبارہ آ گئی میری خوشیوں کو آگ لگانے، لیکن اس بار میں کمزور نہیں ہوں۔ جس آگ میں جل رہا ہوں تم سب کو بھی جلا کر خاکستر نہ کر دیا تو میرا نام بھی یوسف شاہ مراد نہیں۔ رابی، تم نے آتے ساتھ مجھ سے میرے داجی میری بہن چھین لی۔ انشی کی کوئی کال نہ پا کر وہ بہت دل برداشتہ ہوا تھا۔ انشی کو ملازمہ بلانے آئی تھی، وہ نیچے لاؤنج میں چلی آئی جہاں داجی اور باسل بیٹھے تھے۔ انشی کی حالت دیکھ داجی کے دل کو کچھ ہوا تھا، مگر وہ سوچ لیے تھے کہ ان کی نواسیاں اب ان پر اتنی بھاری نہیں ہیں کہ کوئی بھی ان کی تذلیل کرے، دھتکارے اور وہ تماشا دیکھتے رہیں۔ انہوں نے باسل کو سمجھایا کہ ڈاکٹرز نے 3-4 ماہ کا وقت دیا ہے، تم صبر رکھو، اور جب انشی کو کوئی اعتراض نہیں تو تم کیوں یہ سب کر رہے ہو؟ مگر اس کا ایک ہی جواب تھا کہ انشی ابھی جذباتی ہو رہی ہے، جیسے جیسے وقت گزرے گا وہ مجھ سے اکتانے لگے گی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی فیصلہ کرے میں خود ہی اس رشتے کو ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ اور جب اس نے ارحم کا حوالہ دیا تو داجی کی بس ہو گئی۔ وہ ایک بار پہلے بھی انشی کو چھوڑنے کی بات کر چکا تھا، تب وہ برداشت کر گئے تھے، مگر اب نہیں۔ بولو باسل، داجی کی کرخت آواز گونجی۔ داجی، میں آپ کو سب بتا چکا ہوں۔ باسل کا سر جھکا ہوا تھا۔ اچھا تو پھر دے دو طلاق۔ داجی نے اپنا فیصلہ سنایا اور ہال روم سے باہر نکل گئے، یہ سوچے بغیر کہ ان کے اس فیصلے نے یہاں کھڑے ایک وجود کو اونچائی سے پستی میں دھکیل دیا ہو۔ وہ داجی کی چہیتی تھی، لاڈلی تھی، وہ ان سے ہر بات منوا لیتی تھی۔ یہ ایک بات بھی وہ ہمت کرتی تو منوا لیتی، مگر یہ سچ ہے محبت میں ضد نہیں کرتے، سو اس نے بھی اس حقیقت کو تسلیم کر لیا تھا۔ اسی لیے تو ان کے سامنے نہ کھڑی ہوئی تھی کہ داجی اپنا فیصلہ بدلیں، ورنہ وہ اتنی کم ہمت نہیں تھی۔ آخر کو پرورش بھی تو دادا جی سے ہی پائی تھی۔ انشرا نے بھی قدم اپنے کمرے کی جانب بڑھا دیے۔ وہاں موجود بس ایک شخص نے سکون کا سانس لیا، وہ اتنا بڑا فیصلہ کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ رفعت نے رابی کو آ کر داجی کا فیصلہ سنا دیا تھا۔ ماما، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ آج نہیں تو کل وہ یوسف کو واپس بلا لیں گے۔ وہ کچھ سوچ کر بولی، آخر کو تمہارا مسئلہ کیا ہے رابی؟ اب داجی نے تمہاری وجہ سے اپنے لاڈلے چہیتے نواسے کے منہ پر اپنے گھر کے دروازے بند کر دیے ہیں، اور کیا چاہیے تمہیں؟ رفعت چچا کر بولی، میں نے کب کہا تھا کہ داجی اسے نکال دے؟ رابی پھر رونے لگی، تم پاگل ہو گئی ہو، مجھے بھی پاگل کر دو گی۔ رفعت غصے سے بولتی اس کے کمرے سے نکل گئی۔ اب یوسف سمجھے گا کہ میری وجہ سے اس کا گھر چھن گیا ہے، سمجھتا ہے تو سمجھنے دو، اس کی وجہ سے تمہارا گھر برباد نہیں ہوا؟ کیا تم بے آسرا نہیں ہوئی، تنہا نہیں ہوئی؟ رسوائی تمہارے مقدر بن گئی اس شخص کی وجہ سے، کچھ تو خسارہ اس کے حصے میں بھی آنا چاہیے تھا۔ دل نے دہائی دی، سر بولو کام ہوا؟ ارحم ہمدانی نے اپنے خاص بندے سے کہا۔ یس سر، ڈاکٹر تو مان ہی نہیں رہا تھا، 10 لاکھ آفر کیے مگر نہ مانا، پھر میں نے بھی اپنا طریقہ آزمایا، پسٹل دکھانے کی دیر تھی، سالہ فوراً مان گیا۔ ارحم ہمدانی کا کہکا گونجا۔ ان ڈاکوؤں کی خبر لی؟ ارحم نے سوال کیا، پھر خود ہی کہنے لگا، پورے 10 لاکھ لے کر بھی ایک ڈھنگ کا نشانہ نہیں مار سکے، کم از کم لنگڑا تو کرتے کمینے کو، بھری محفل میں مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ اب وہ باقاعدہ باسل کو گالیوں سے نوازنے لگا۔ سر فکر نہ کریں، ڈاکٹر نے اسے پوری طرح مایوس کر دیا ہے، بس وہ اب اپنی واپسی کی تیاری پکڑے گا، دیکھ لیجیے گا۔ چلو دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہے۔ اس نے انشی کا نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو، آخر کو اس نے کال اٹینڈ کر ہی لی۔ مس انشرا، مجھے پتہ ہے آپ پر اس وقت کیا گزر رہی ہوگی، مگر عقل سے کام لیں، آپ ایک اپاہج شخص کے ساتھ زندگی کیسے گزار سکتی ہیں؟ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ ارحم ہمدانی، وہ پوری قوت سے چلائی تھی۔ باسل جو آخری دفعہ اس سے ملنے آ رہا تھا دروازے پر ہی جم گیا۔ باسل کو کچھ نہیں ہوا، سمجھے تم، وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ خیر یہ تو آپ کی سوچ ہے۔ مقابل بھی تاک تاک کر کے حملے کر رہا تھا۔ میں نے یہی واضح کرنے کے لیے تمہاری کال پک کی ہے کہ تم جو مرضی کہہ لو کر لو، مگر دل میں موجود باسل کی محبت کو نہیں نکال سکو گے۔
مجھے نہیں معلوم کہ تم نے بازل کو ایسا کیا کہا ہے جو وہ مجھ سے اتنا بدگمان ہو گئے ہیں، مگر یہ تو طے ہے کہ میں اپنی آخری سانس تک ان سے وفا کروں گی۔ سن لیا تم نے؟ اس نے اٹل لہجے میں کہہ کر کال کٹ کر دی۔ آپ کب تک بھاگتی ہیں؟ ہم بھی دیکھتے ہیں مس انشرا، اسے فون کی طرف دیکھ کر کہا اور اپنی کامیابی پر سرشار مسکرانے لگا۔ بازل کے قدم وہیں جم گئے۔ کیا انشی سچ میں مجھ سے اتنی محبت کرتی ہے؟ میں تو سمجھا تھا کہ وہ بس نکاح کی وجہ سے۔ اف میرے خدا، میں کیا کروں؟ اپنی محبت سے خود ہی دستبرداری ممکن نہیں، یہ نہیں ہو سکے گا مجھ سے۔ راتوں رات اس نے پیکنگ کی اور صبح جب سب انشی کے کمرے میں تھے تو وہ خاموشی سے چلا گیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، انشی کو ایک بار پھر انتظار کی سولی پر لٹکا کر۔ نسرین نے کہکوں سے گونجتے اس گھر میں کافی عرصے بعد سناٹے دیکھے تھے۔ صبح ہو چکی تھی مگر کوئی بھی اپنے کمرے سے باہر نہ نکلا تھا۔ رفت 2 بار رابی کے دروازے پر دستک دے چکی تھی مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی تو وہ انشی کے روم میں چلی آئی تھیں۔ وہ بیڈ کے ساتھ بیٹھی تھی، دوپٹہ نیچے گرا پڑا تھا، بکھرے بال، آس پاس ٹوٹی ہوئی چوڑیاں۔ رفت کو اس کا حلیہ دیکھ کر تشویش نے آ گھیرا۔ انشی بیٹا کیا ہوا ہے؟ وہ آگے بڑھ آئیں۔ کافی حد تک انہیں اس کی حالت کی وجہ معلوم تھی۔ وہ اس کے پاس ہی نیچے بیٹھ گئیں۔ انشی تھوڑا سا سہارا پاتے ہی ٹوٹے پتے کی طرح ان کی گود میں گر گئی اور دھاڑے مار مار روئی۔ خالہ میں ابھی بیاہی بھی نہیں کہ طلاق کا داغ لگنے لگا ہے۔ میں برباد ہو گئی، میری تو دنیا ہی اجڑ گئی۔ 9 سال کی محبت اب تو عشق میں بدل گئی تھی کہ وہ بے وفائی کر گیا۔ مجھے مار دیتا مگر جدائی کا اندھیا تو نہ سناتا۔ وہ تڑپ رہی تھی بن پانی کی مچھلی کی طرح۔ رفت اس کے بال سہلانے لگی۔ خود کو سنبھالو بیٹا، حقیقت کو قبول کرو۔ اس کے غم پر وہ بھی رونے لگی تھیں۔ اپنی ماں جیسا نصیب ہے میرا۔ وہ میرے باپ کی بے وفائی برداشت نہ کر پائیں تھیں اور مر گئیں۔ میں بھی بازل کی بے وفائی برداشت نہیں کر پاؤں گی، مر جاؤں گی، نہیں تو خود کو مار ڈالوں گی۔ انشی یہ کیا کہہ رہی ہو؟ وہ اپنا چہرہ نوچنے لگی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی گود میں ہی بے ہوش ہو گئی۔ انشی 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 کو 103 بخار تھا، وہ بخار میں بھنک رہی تھی۔ رابی اور بے حس نہیں بن سکتی تھی۔ وہ کمرے سے نکل آئی اور رفت کی مدد کرنے لگی جو انشی کو ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کر رہی تھی۔ رابی ان سے لے کر اب خود شروع ہو گئی تھی۔ رفت نے کچھ سکون کا سانس لیا۔ رفت انشی کے ہاتھ ہلا رہی تھی۔ داجی اس کے بیڈ کے پاس کرسی رکھے بیٹھے تھے۔ ویر کو بلا دو، مسلسل بخار میں یوسف کو پکار رہی تھی۔ رابی جو اس کی تیمارداری میں لگی تھی نظر چرانے لگی۔ رفت نے داجی کی طرف دیکھا، وہ کرسی دھکیل کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ انشی پھر یوسف کو پکارنے لگی تھی۔ داجی جا چکے تھے۔ رابی تم اتنی بے حس کیسے ہو سکتی ہو؟ انہوں نے کچھ جتاتے لہجے میں کہا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ اس کے لہجے میں واضح حیرت تھی۔ ایک بہن کو اس کے بھائی کے لیے تڑپتا دیکھ خاموش ہو، یہ سنگ دلی کی بے حسی کی انتہا نہیں تو کیا ہے؟ ایسی تربیت تو نہیں کی تھی میں نے تمہاری۔ ماما آپ مجھے مینٹلی ٹارچر کر رہی ہیں۔ رابی غصے سے بولی۔ تم جو بھی سمجھ لو مگر میری بات یاد رکھنا رابی کہ اگر انشی کو کچھ ہوا تو اس کی ذمہ دار تم ہوگی۔ بھائی، انشی نیم بے ہوشی میں بولی۔ میں کیا کروں ماما؟ رابی رونے لگی۔ حوصلہ کرو ماما کی جان، حوصلہ، بس دل بھرا کرو اور داجی کو جا کر اجازت دے آؤ کہ وہ یوسف کو واپس بلا لیں۔ تم میری بیٹی ہو رابی، تم اتنی سنگ دلی کا مظاہرہ نہیں کر سکتی۔ اس طرح رفت نے اپنی کامیابی کی طرف پہلا قدم بڑھایا۔ رابی نے خود یوسف کو گھر بلانے کا کہہ دیا تھا۔ یوسف گھر آ جاؤ، داجی نے اس کو فون کھڑکا دیا تھا۔ رابی کے بے حد اصرار پر وہ مان گئے تھے۔ کیوں آؤں جب آپ لوگوں کو میری ضرورت ہی نہیں ہے؟ آپ خوش رہیں اپنی بیٹی اور نواسی کے ساتھ۔ وہ زہر خندی سے گویا ہوا۔ انشی کی طبیعت بہت خراب ہے یوسف، وہ بخار میں پھنک رہی ہے، تمہیں پکار رہی ہے، ورنہ جو حرکت تم نے کی ہے اس کے بعد۔ کیا ہوا ہے انشی کو؟ کیا کیا ہے آپ لوگوں نے میری بہن کے ساتھ؟ میں ابھی آگے وہ کال کاٹ کر فوراً بیڈ سے اترا اور شرٹ پہنتے پہنتے سیڑھیاں پھلانگنے لگا۔ گل خان گاڑی نکالو جلدی۔ آدھا گھنٹے کا راستہ 20 منٹ میں طے کر کے وہ مراد ولا پہنچا تھا۔ وہ جس حلیے میں تھا ویسے ہی اٹھایا، بڑی شیو، الجھے بال، سوئی سوئی آنکھیں، بلیک ٹراؤزر کے اوپر ڈھیلی ڈھالی وائٹ شرٹ پہنے وہ اس اجاڑ حلیے میں بھی کمال کا لگ رہا تھا۔ وہ انشی کے کمرے کی طرف بڑھا۔ رابی کو امید نہیں تھی کہ وہ اتنی جلدی آ جائے گا۔ وہ پانی کا باؤل اٹھا کر جانے لگی۔ یوسف نے اسے مکمل نظر انداز کر دیا تھا۔ یہ تو طے تھا کہ انشی سے بڑھ کر اس کی زندگی میں کچھ نہیں تھا۔ انشی بھائی کی جان کیا ہوا؟ وہ انشی کے پاس بیڈ پر بیٹھا اس کے گال تھپتھپانے لگا۔ رابی ان کی محبت کا مظاہرہ دیکھنے کا حوصلہ نہیں رکھتی تھی، وہ باہر نکل گئی۔ دل کے کسی کونے میں بڑا درد محسوس کر رہی تھی۔ بھائی کی آواز سنتے ہی انشی رونے لگی۔ ویر، ہاں ویر کی جان، میری بہن کی کس نے یہ حالت کی ہے؟ بتاؤ انشی، ہوا کیا ہے؟ بتاتی کیوں نہیں؟ یوسف کو تشویش ہونے لگی۔ بازل کو روک لیں، میں اس کے بغیر مر جاؤں گی، وہ جا رہا ہے مجھے چھوڑ کر۔ انشی اس کے سینے سے لگی، منتیں کرنے لگی۔ نسرین یوسف سے چائے پانی کا پوچھنے آئی تو بول پڑی، بازل میاں تو صبح سویرے ہی نکل گئے۔ انشی بی بی اس نے سر جھکائے اطلاع دی۔ یوسف کا پارا ہائی ہوا۔ تم سے کسی نے پوچھا؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ یوسف اس پر دھاڑا۔ انشی اس کے کنٹرول سے باہر ہونے لگی تھی۔ وہ کمبل ہٹا باہر کی جانب لپکی۔
بازل مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ یوسف اس کو پکڑے ہوئے تھا۔ چھوڑیں مجھے، وہ جا رہا ہے، چھوڑیں۔ وہ ایک بار پھر ہوش و حواس سے بیگانہ یوسف کے بازو میں لہرا گئی۔ انشی، انشی، یوسف کی جان جانے لگی اپنی بہن کو اس حال میں دیکھ کر۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں بازل، میری بہن کو تکلیف دے کر اپنے لیے خسارے کا انتخاب تم نے خود کیا ہے۔ 15 دن بعد رابی میری جان، کمرے سے باہر نکلو، تم اندر ہی قید ہو کر رہ گئی ہو۔ دادی کتنا یاد کرتے ہیں تمہیں۔ وہ کانوں میں ہینڈ فری لگائے لیٹی رابی سے مخاطب تھیں۔ مجھے کہیں نہیں جانا، میں اپنے کمرے میں ہی ٹھیک ہوں، اس نے روکھا سا جواب دیا۔ جب سے یوسف آیا تھا تم کمرے کی ہو کر رہ گئی ہو۔ اس کی بہن اسے جانے نہیں دے رہی۔ اگر یوسف جائے گا تو انشی ساتھ جائے گی اور داجی اسے جانے نہیں دیں گے۔ اب یوسف یہیں رہے گا تو کیا تم پوری زندگی کمرہ نشین رہو گی؟ رفعت اب اسے نیچے لان میں لے آئی تھی۔ انشی اب سنبھل گئی تھی۔ یوسف نے اس کی دل جوئی میں دن رات ایک کر دیے تھے۔ رابی کو آتا دیکھ یوسف چائے چھوڑ جانے لگا۔ آج سنڈے تھا، وہ گھر پہ ہی موجود تھا۔ ویر، انشی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ انشی، مجھے کچھ کام ہے، وہ بہانے کرنے لگا۔ بعد میں کر لیجیے گا۔ انشی کی ضد کے آگے آخر کو اسے ہار ماننا پڑی۔ وہ چپ چاپ بیٹھ گیا۔ ان دونوں کی گفتگو میں داجی خاموش تماشائی بنے رہے۔ رابی، میرا بیٹا کیسا ہے؟ اس کو آتا دیکھ داجی اٹھے اور پیار سے اپنے ساتھ لگا کر سر پر دستے شفقت رکھا۔ رابی کے اندر سکون ہی سکون اترنے لگا۔ یوسف کے سینے میں جلن ہونے لگی۔ جب بھی وہ باہر سے آتا داجی اسے میرا شیر کہہ کر سینے سے لگاتے، اور اب 17-18 دن سے بات نہیں کی تھی۔ سب رابی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اسے لگا اب شہری کی جگہ رابی نے لے لی ہے۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا کپ زور سے نیچے دے مارا اور کسی کی طرف دیکھے بغیر رابی تک پہنچا، اسے بازو سے پکڑا۔ یوسف کی انگلیاں رابی کے گوشت میں پیوست ہو کر رہ گئی تھیں۔ اگر تم یہ سوچ رہی ہو کہ مجھ سے میرے داجی کو چھین لوگی جیسے شہری نے مجھ سے میرے بابا کو چھینا تھا، تو میں تمہارا وہ حشر۔ داجی نے رابی کو یوسف کے شکنجے سے آزاد کرتے ساتھ اسے ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ خبردار، جو میرے ہوتے ہوئے تم نے اس معصوم پر کوئی الزام لگایا تو۔ رابی روتی ہوئی چلی گئی۔ یوسف کار لے کر نکل گیا۔ یہ تھی ان 15 دنوں میں ان کی پہلی ملاقات۔ یوسف نے پوری رات سڑکیں ناپنے میں لگا دی تھی۔ وہ کار لیے جو نکلا واپس نہ آیا۔ آدھی رات وہ ایک سنسان سڑک پر کار کے بونٹ سے ٹیک لگائے نیچے بیٹھا تھا۔ اسے سگریٹ جلائی اور خود بھی ماضی میں جلنے لگا۔ رابی بھی اس تماشے کے بعد کمرے سے نہ نکلی تھی۔ رفعت داجی سے سر کھپا کھپا تھک گئی تھیں۔ آپ اس کو پیار سے سمجھاتے کیوں نہیں؟ اس کی غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی تو اس کا رویہ بدل جائے گا۔ وہ پاگل ہو چکا ہے، اپنے باپ کی غلطیوں کا، اپنی محرومیوں کا بدلہ ہم سب سے لے رہا ہے۔ داجی نے بات ہی ختم کر دی۔ انشی داجی کے سامنے رو رہی تھی۔ وہ کیسے برداشت کر لیتے؟ انشی بیٹا، اب غلط کاموں میں تو اپنے بھائی کو فیور مت کرو۔ بس لاسٹ ٹائم پلیز، آپ انہیں کہہ دیں گھر آ جائیں۔ آپ نے اچھا نہیں کیا ویر پر ہاتھ اٹھا کر۔ پہلے وہ غصے میں تھے، اب جب غصہ اترنے لگا تو وہ ایک بار پھر جھک گئے۔ داجی کے منانے پر یوسف 2 دن بعد پھر گھر لوٹ آیا تھا۔ رابی اور انشی کی مصروفیت کے لیے داجی نے دونوں کو کوکنگ سینٹر لگا دیا۔ دونوں اکٹھے جاتی، واپسی پر کبھی شاپنگ تو کبھی سیر و تفریح کے لیے نکل جاتی۔ یوسف گھر میں نہ ہونے کے برابر نظر آتا تھا۔ رابی کو کچھ سکون ہونے لگا۔ وہ ایڈجسٹ کرنے لگی تھی۔ انشی کے ساتھ اس کی اچھی دوستی ہو چکی تھی۔ انشی اس امید پر پھر جینے لگی تھی کہ جانے والا کبھی تو لوٹ کر آئے گا۔ وہ کوئی سنڈے کا دن تھا۔ داجی کسی کی عیادت کو گئے تھے۔ انشی اور رفعت کچن کا کچھ سامان لینے چلی گئیں۔ نسرین بھی ان کے ساتھ ہی چلی گئی۔ رابی ان کے بے حد اسرار پر بھی نہ گئی تھی۔ وہ اپنی وارڈروب سیٹ کر رہی تھی جب وہ کسی کے دروازہ کھول کر اندر آنے کی آواز پر پلٹی۔ یوسف کو دیکھ کر اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑی وہیں جم گئی۔ وہ آگے بڑھا۔ تم کیا سمجھتی تھی تمہاری ان چلاکیوں پر خاموش بیٹھا رہوں گا؟ وہ غضبناک تیور لیے اس کے مقابل آن کھڑا ہوا۔ رابی کو لگا ابھی وہ اس کو اغوا کر کے پھر وہیں چھوڑ آئے گا۔ تنہا اکیلے اس سنسان گھر کا تصور کرتے ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اپنے دفاع کے لیے اس نے چلانے کا سوچا۔ یوسف نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھے اسے دیوار سے لگا دیا۔ رابی کے آنسو گالوں پر پھسلنے لگے۔ آواز نہیں، بالکل خاموش۔ اس کے ہونٹوں پہ انگلی رکھے یوسف سرد لہجے میں بولا۔ اس نے سر ہلا کر اسے نہ بولنے کا یقین دلایا۔ یوسف ہاتھ ہٹا چکا تھا۔ داجی نے تمہاری وجہ سے پہلی بار مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ دل تو چاہ رہا ہے کہ تمہارا منہ توڑ دوں۔ یوسف کا اٹھا ہاتھ ہوا میں ہی رہ گیا۔ رابی سر پر ہاتھ رکھے دیوار کے ساتھ ہی نیچے بیٹھ گئی۔ پلیز مت مارو، آئی پرومس۔ میں نے ماما کو۔ آگے کی بات آنسوں کی نظر ہو گئی۔ یوسف شاکڈ کھڑا اس کی حالت دیکھنے لگا۔ وہ اس حد تک خوفزدہ ہو جائے گی اسے اندازہ نہیں تھا۔ جتنے غصے میں وہ آیا تھا اتنا ہی نرم پڑ گیا۔ وہ دو زانوں اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے اس کے ہاتھ ہٹانے چاہے تو وہ اور پیچھے کھسک کے دیوار سے جا لگی۔ مت مارنا، میں چلی جاؤں گی۔ ماما میری بات نہیں سنتی ہیں۔ آئی ایم سوری، وہ بے ربط بول رہی تھی۔ یوسف کو اس کی دماغی حالت پر شک ہوا۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا۔ رابی پانی پیو۔ وہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ اس نے گٹا گٹ پانی چڑھاتے اس کے حکم کی تعمیل کی۔ یوسف نے اس کو بازو سے پکڑ کے اٹھایا۔ اس کا جسم ٹھنڈا پڑا ہوا تھا۔ ادھر بیٹھو۔ اس نے رابی کو بیڈ پہ بٹھایا اور چیئر کھینچ کر خود بھی اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اب وہ ٹھہرے سرد لہجے میں کہہ رہا تھا،
رابی، بہت سالوں بعد میں نے اپنے آپ کو سنبھالا ہے۔ داجی اور انشی مجھے چھوڑ کے کسی اور کی طرف متوجہ ہوں، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تم میری زندگی میں اب شہری کا رول پلے کرنے آ گئی ہو۔ بہتر یہی ہے کہ تم خود اپنے آپ پر رحم کھاؤ اور یہاں سے چلی جاؤ۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ رکا نہیں تھا۔ ارحم ہمدانی اب بھی انشی کو کالز کرتا رہتا، کبھی وہ اٹھا کر اس کی خوب جھاڑ کرتی، کبھی یوسف کی دھمکیاں دیتی تو کبھی اگنور کر دیتی۔ یوسف کے دھمکانے کے بعد رابی ایک بار پھر رفعت سے جانے کی ضد کرنے لگی۔ تمہیں یوسف نے کہا ہے نا، میں ابھی داجی کو بتاتی ہوں۔ وہ اس کی بات سن کر بھڑک اٹھی تھی۔ ماما پلیز، رابی رونے لگی، چپ کر کے بیٹھے رہو، ہم کہیں نہیں جا رہے۔ ان کے کان پر جوں تک نہیں رینگی تھی۔ وہ انشی کے پاس چلی آئیں کہ رابی کو کچھ دیر کے لیے باہر لے جاؤ، بہت اداس ہو رہی ہے۔ انشی نے رابی سے کہا تو وہ اس شرط پر مانی کہ پہلے داتا دربار جائیں گے۔ انشی سر ہلا کر رہ گئی۔ دوپہر 2 بجے کے قریب وہ داتا دربار پر پہنچی۔ انشی اپنی دعا میں مصروف ہو گئی، وہی دعا جو وہ اپنی ہر نماز کے بعد کرتی تھی کہ جانے والا لوٹ آئے۔ رابی آگے بڑھی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے۔ یا اللہ، آنسو گالوں پر رواں دواں تھے۔ مجھے اس حال میں پہنچانے والے، مجھ سے میرا باپ، میری عزت، میرا گھر، میری چھت چھیننے والے کو کبھی خوشیاں نصیب نہ ہوں۔ وہ ترسے خوشیوں کو، سکون کو، مجھے برباد کرنے والے کے حصے میں آبادی کبھی نہ لکھنا۔ میرے مالک، ہر سانس جس طرح مجھ پر بھاری ہے، اس طرح اس شخص کے لیے بھی ہر سانس اپنے ساتھ موت کی فریاد لائے۔ آمین کہہ کر وہ انشی کے ساتھ سیڑھیاں اترنے لگی۔ تم نے کیا مانگا؟ رابی نے یوں ہی پوچھ لیا۔ اپنے لیے خوشیاں، بازل اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہی تو تھا۔ اور تم نے؟ اس نے رابی سے سوال کیا۔ تمہارے لیے دکھ، تمہارے بھائی کے دکھ، تمہارے بھی تو دکھ ہی ہوئے نا۔ وہ کچھ نہیں بولی۔ انشی سمجھ گئی کہ وہ بتانا نہیں چاہتی۔ وہ آفس میں تھا جب داجی کی کال آئی۔ یوسف، انشی اور رابی کو پک کر لو، وہ لوگ شاپنگ کے لیے نکلی ہیں۔ ڈرائیور کی کال آئی تھی، گاڑی کو کچھ پرابلم ہو گئی ہے۔ وہ سب سمیٹ سماٹ اٹھ کھڑا ہوا۔ انشی نے اس کو شاپنگ مال کا بتایا، وہ سیدھا ادھر ہی چلا آیا۔ لیمن اور بلیک کلر کے سوٹ میں شفون کا دوپٹہ لیے کھڑی رابی کو دیکھ کچھ لمحے تو یوسف نظر نہ ہٹا سکا، پھر انشی کے پکارنے پر خود کو لعنت ملامت کرتا آگے بڑھا۔ وہ لوگ جانے کو تھے کہ انشی نے یوسف کو ایک شرٹ ٹرائی کرنے کو بلا لیا۔ رابی باہر نکل گئی۔ یوسف اور انشی شاپنگ مال سے باہر نکل رہے تھے، نظر سامنے روڈ پر پڑی جہاں ایک وین رابی کو اندر دھکیل کر نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ یوسف نے فوراً اپنی کار سٹارٹ کی اور وین کو ٹریس کرنے لگا۔ اپنے پولیس دوست کو کال کر کے حالات سے آگاہ کیا، اور جب پولیس آفیسر نے اسے سب سنبھال لوں گا کا یقین دلایا تو وہ تسلی کرتا کار شاپنگ سینٹر کی طرف موڑ گیا جہاں انشی اکیلی کھڑی تھی۔ چلو انشی، جلدی کرو۔ مگر ویر رابی، مجھے نہیں پتا یہ لوگ کون ہیں، وہ تمہیں بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اسے اب بھی اپنی بہن کی فکر تھی، اور جس کو نقصان پہنچ چکا تھا اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ انشی کو چھوڑنے مراد ولا چلا گیا۔ سر، پولیس ہماری وین کو ٹریس کر چکی ہے۔ اوہ نو! شہری نے اسے ایک جگہ وین روکنے کا کہہ کر فون بند کر دیا۔ ہڑبڑاہٹ اور پولیس کے خوف میں انہوں نے رابی کو فرنٹ سیٹ پر ہی پھینک دیا۔ شہری نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی مگر پولیس ان سے بھی 2 ہاتھ آگے تھی۔ وین کی بجائے اب شہری کی کار کا پیچھا کیا جانے لگا۔ شہری اپنی چال الٹی پڑتا دیکھ بدحواس ہو گیا۔ کار کی سپیڈ بڑھا دی۔ اب کار ایک جھاڑیوں نما جگہ پر آ گئی تھی۔ پولیس اس کو وارن کر رہی تھی کہ وہ خود کو پولیس کے حوالے کر دے ورنہ انجام کا ذمہ دار وہ خود ہوگا۔ شہری نے کار کی سپیڈ اور بڑھا دی۔ اچانک سامنے کھڑے درخت سے کار بری طرح ٹکرا گئی۔ رابی کا سر ڈیش بورڈ سے بری طرح ٹکرایا۔ شہری اس کو چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ پولیس نے فائر کر دیا اور 2 گولیاں ٹانگ پر لگنے سے وہ وہیں ڈھہ گیا تھا۔ رابی کی طرف کا ڈور بری طرح جام ہو گیا تھا، اس کے سر سے خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ آخر کو 15 منٹ کی بھرپور کوشش کے بعد پولیس رابی کو کار سے نکالنے اور ہسپتال پہنچانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ رابی کا بہت خون بہہ چکا ہے، اب بس دعا کیجیے۔ رفعت تو دیوانی ہوئی جا رہی تھی۔ وہ کوریڈور میں سر جھکائے کھڑے یوسف کی جانب بڑھی اور ایک تھپڑ دے مارا۔ میری بیٹی کے اس حال کے ذمہ دار صرف تم ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ لاوارث ہے جو تمہارا جب دل چاہے گا اسے سب کے کیے کا بدلہ لینے لگو گے؟ ارے تمہارے باپ نے تمہارے ساتھ زیادتی کی، تمہاری ماں کو اس نے گھر سے نکالا، تمہارے ساتھ ظلم تو تیری ماں نے کیا، تمہاری خوشیاں تمہارے ستیلے بھائی نے چھینی، ان سب کا بدلہ تم نے میری بیٹی سے کیوں لیا؟ وہ اسے جھنجھوڑنے لگی جس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ تم نے اچھا نہیں کیا یوسف، ایک بار، صرف ایک بار اپنی غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش تو کی ہوتی۔ میں گھر سے نہیں بھاگی تھی، بلکہ میرے باپ نے مجھ پر بھروسہ نہ کر کے مجھے جانے کو کہا تھا۔ اصولاً زیادتی تو میرے ساتھ ہوئی، مگر میں خاموش رہی، تمہاری طرح اپنے دکھوں پر واویلا نہیں کیا، کسی کا بدلہ کسی سے نہیں لیا۔ اور ہم انسانوں کی اوقات ہی کیا ہے جو انتقام لینے چل پڑیں؟ یوسف ان کے انکشافات پر ششت کھڑا تھا۔ داجی الگ آنسو بہا رہے تھے، اس کا دل اسے ملامت کرنے لگا۔ خالہ گھر سے نہیں گئی تھی بلکہ انہیں نانا نے نکالا تھا۔ یہ حقیقت اس پر آشکار کیا ہوئی؟ وہ تو ڈھہ کر رہ گیا تھا، ٹوٹ گیا تھا، خود اپنی ہی نظروں میں گر گیا تھا۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ وہ سر پکڑے وہیں کوریڈور میں بیٹھتا چلا گیا۔
کچھ دیر پہلے جہاں رابی کھڑی اس کے لیے بددعائیں کر رہی تھی، ٹھیک اسی مقام پر وہ کھڑا اس کی زندگی کی دعائیں کرنے لگا۔ میں غلط تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی، بدلہ لینے والی اور انتقام لینے والی ذات تو تیری ہے میرے مالک۔ پھر میں کیوں کسی کی زندگی میں دکھ اور خوشیوں کا فیصلہ کرنے لگا تھا؟ کیوں یہ ظلم کیا میں نے؟ میں ایسے کیسے کر سکتا ہوں؟ اپنی محرومیوں کا بدلہ میں نے اس بے گناہ سے کیوں لیا؟ یا اللہ میری توبہ قبول کر لے، اس کو زندگی کی نوید سنا دے۔ غریبوں میں کھانا تقسیم کر کے وہ دوبارہ ہسپتال آ گیا۔ داجی، رابی کیسی ہے؟ ڈاکٹرز نے کیا کہا؟ اس کے لہجے میں تڑپ تھی۔ سفید کرتا شلوار میں سوجی آنکھیں لیے وہ گویا ہوا۔ داجی اس کی حالت دیکھ کر رہ گئے۔ یہ ان کا جذباتی نواسہ تھا جو کسی کو تکلیف دیتا تھا تو خود زیادہ تڑپتا تھا۔ تم دفع ہو جاؤ یہاں سے، وہ مرے یا جیے تمہیں کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ رفعت اس پر چیخی تھی۔ آنی، ایسا مت کہیں پلیز، آپ مار لیں مجھے مگر پلیز معاف کر دیں۔ وہ ان کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور ان کے ہاتھ پکڑ کر اپنے آپ کو مارنے لگا۔ معاف کر دیں، وہ ہاتھ جوڑنے لگا۔ رفعت نے آنسو ضبط کرتے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ ان کی گود میں سر رکھے سکون تلاش کرنے لگا۔ رابی کو اسپتال سے ڈسچارج کر کے گھر لا چکے تھے مگر یوسف اس کے سامنے نہیں گیا تھا۔ اس میں ہمت نہ تھی اس کا سامنا کرنے کی۔ وہ انچی سے اس کا حال دریافت کر لیتا، اس کی دوائیں، اس کے ٹریٹمنٹ کی ٹائمنگز، وہ ہر چیز کا نامحسوس انداز میں خیال رکھنے لگا تھا۔ ابھی تھکا ہارا وہ آفس سے واپس آیا تھا۔ اس نے انچی کو آواز دی، ویر آ گئے آپ؟ انچی فوراً حاضر ہوئی۔ رابی نے کھانا کھا لیا؟ جی۔ یہ میڈیسن جو ختم ہو گئی تھی میں لے آیا ہوں، یہ لو۔ اس نے ایک لفافہ انچی کی طرف بڑھایا اور اپنے کمرے کی طرف جانے لگا۔ ویر، کھانا لگاؤں؟ نہیں۔ چائے؟ ہاں لے آؤ۔ وہ اپنی ڈائٹ کا خاص خیال رکھتا تھا مگر انچی نوٹ کر رہی تھی کہ وہ ایک ہفتے سے یا تو رات کا کھانا اسکپ کر دیتا یا صبح کا ناشتہ۔ سنڈے کا دن تھا۔ رابی بہت ڈل ہو گئی تھی، تھکی تھکی اداس رہنے لگی تھی۔ ابھی رفعت کے بہت اصرار پر دونوں قریبی پارک میں چہل قدمی کرنے چلی آئیں۔ رابی، ایک بات بولوں؟ ہاں ضرور۔ رابی کا موڈ کچھ بہتر دیکھ کر انشی نے بات شروع کی۔ رابی، مجھے پتہ ہے کہ ویر نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی مگر وہ شرمندہ ہیں۔ جب تم زندگی اور موت کے درمیان لڑ رہی تھی تب بھائی کی طرف ہم نے دیکھی تھی، وہ تمہارے لیے دعائیں کرتے، نفل پڑھتے، غریبوں میں کھانا تقسیم کرتے۔ وہ اتنی ہمت نہیں کر پا رہے ہیں کہ تمہارے سامنے آ کر اپنا حال بتا سکیں، ورنہ روز مجھ سے تمہارا پوچھتے ہیں۔ اچھا، رابی نے ایسے ریئیکٹ کیا جیسے وہ موسم کے حالات بتا رہی ہو۔ سر، ملازم یوسف کے پاس آیا جو آج سنڈے ہونے کی وجہ سے گھر پہ ہی موجود تھا۔ کوئی آدمی آپ سے ملنے آیا ہے۔ اچھا، اسے ڈرائنگ روم میں بٹھا دو، میں آتا ہوں۔ ملازم سر ہلا کر چلا گیا۔ جواد حسن کو سامنے صوفے پہ بیٹھا دیکھ وہ دروازے سے ہی پلٹنے لگا کہ ان کی آواز نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ بیٹا، مت کہیں مجھے بیٹا، وہ اتنی بلند آواز میں دھاڑا کہ رفعت اور داجی بھی باہر آ گئے۔ مت کہیں، نہیں ہوں میں آپ کا بیٹا، سنا آپ نے؟ نہیں ہوں میں آپ کا بیٹا، وہ سرد لہجے میں بولا۔ داجی آگے بڑھے اور اسے ڈرائنگ روم میں لے کر آ گئے۔ کیوں آئے ہیں آپ اتنے سالوں بعد؟ وہ تلخی سے گویا ہوا۔ یوسف، مجھے معاف کر دو بیٹا، میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے۔ معاف کر دوں؟ کیوں کر دوں معاف؟ آپ نے کیا تھا مجھے معاف؟ میری نہ کردہ غلطیوں پر بھی مجھے بھری محفل میں ذلیل کیا گیا، سڑکوں پر سلایا گیا مگر معاف نہیں کیا گیا، اور آپ اتنے گناہوں کے بعد بھی معافی کی امید رکھے ہوئے ہیں۔ جواد حسن، وہ اپنے باپ کو اس کے نام سے پکار رہا تھا۔ ایک باپ کے لیے سے بڑی گالی کیا ہوگی اپنی اولاد کی طرف سے؟ یوسف، شہری اب کبھی چل نہیں سکے گا، ٹانگوں پر لگنے والی گولیوں نے اسے اپاہج کر دیا ہے۔ ثانیہ اس کی حالت دیکھ دیکھ پاگل ہوئے جا رہی ہے۔ تم شہری پر سے اغوا کا کیس واپس لے لو۔ ہاتھ جوڑتا ہوں تمہارے آگے۔ جواد نے ہاتھ جوڑ دیے۔ آج اتنے سالوں بعد بھی واپس آئے تو اپنے سوتیلے بیٹے کے لیے، اس عورت کے لیے۔ آج مجھ سے معافی بھی مانگی تو اس شہری کے لیے۔ آج تو آپ نے تابوت میں آخری کیل ٹھوک دیا۔ جواد حسن، اس نے نفرت سے کہا۔ ہاں میری غلطی ہے یوسف، تم صحیح کہہ رہے ہو۔ آج میں آیا بھی تو اس عورت کے لیے جس کی وجہ سے میں نے تمہاری ماں کو گھر سے نکالا، تمہاری خالہ کی بدنامی نہیں بلکہ اپنی محبت حاصل کرنے کی وجہ سے تم سے تمہاری ماں چھین لی۔ اس عورت کے بیٹے کے لیے تمہارے ساتھ ناانصافی کرتا آیا، یہاں تک کہ اپنی جوان بیٹی سے بھی بے خبر رہا، اور آج اسی عورت کے بیٹے کے لیے اپنے بیٹے کے آگے ہاتھ جوڑ رہا ہوں۔ شہری کو معاف کر دو، نہیں تو ثانیہ پاگل ہو جائے گی، میں اس کی یہ حالت نہیں دیکھ سکتا۔ وہ ہار مانتے ہوئے بولے۔ صرف ایک عورت کی محبت پر آپ نے کتنی محبتیں قربان کر دی جواد حسن، میری ماں، میری بہن کی جو پل پل اپنے باپ سے ملنے کو تڑپتی ہے۔ یوسف کا لہجہ زخموں سے چور تھا۔ اس کا لہجہ ہی نہیں بلکہ انگ انگ زخمی تھا، خون رس رہا تھا اس کے جسم سے، وہ ان کے اطراف پر لہو لہان ہونے لگا تھا۔ میں کیا کروں یوسف؟ میری محبت بہت خود غرض ہے، مجھے معاف کر دو۔ وہ شرمندہ تھے۔ نہیں جواد حسن نہیں، میرا دل اتنا بڑا نہیں ہے، بلکہ اب تو یہاں دل بھی نہیں ہے، ایک زخم سا ہے۔ اس نے دل پر انگلی رکھ کر کہا، جس سے خون رستا ہے۔ یہاں تو میں موم ہو چکا ہوں یا پتھر، مگر انسان نہیں رہا۔ اگر میں کسی کہانی کا کردار ہوتا تو مصنف یہ لکھ کر کہ میں بہت اعلیٰ ظرف تھا باب ختم کر دیتا، مگر یہ حقیقت ہے جواد حسن، اور اصل دنیا میں معافیاں نہیں ملتی، یہاں تو بس حساب ہوتے ہیں، جس کی اب میری باری ہے۔ وہ جا چکا تھا۔ اس کے جانے کے بعد وہ رفعت کی طرف پلٹے۔ تمہیں یہاں آئے 2 مہینے سے اوپر ہو گئے مگر میں نے 1 روپیہ نہیں بھجوایا،
مجھے معاف کر دو، بزنس ختم ہو کر رہ گیا، ثریا کے شوہر نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، جو بچا اس میں سے آپ کا حصہ یہ رہا۔ اب وہ دادی کی طرف آئے، مجھے میری بیٹی سے ملوا دیں، وہ جا چکی ہے اپنے شوہر کے ساتھ دبئی، اب آپ بھی مہربانی کر کے چلے جائیں یہاں سے، دادی کے بجائے یوسف نے جواب دیا تھا۔ رفعت نے جواد کے آنے کا اور تمام گفتگو کی تفصیل رابی کے گوش گزار دی۔ ماما میں یہ کیس واپس لینا چاہتی ہوں۔ مگر کیوں رابی؟ میں تمہیں بتا رہی ہوں کہ یوسف کس طرح تمہارے مجرم کو سزا دلوانے کو کوشاں ہے، اور تم ہو کہ مسلسل ناشکری کیے جا رہی ہو۔ اب رفعت ڈپٹ کر بولی۔ ویسے بھی وہ اب رابی کو ہر بات پر فورس کرنے لگی تھی۔ آپ اسے کہہ دیں ورنہ خود جا کر کیس کینسل کرواؤں گی، تو یوسف کی انسلٹ ہوگی، وہ کہہ کر ناول اٹھائے کمرے سے نکل گئی۔ یوسف نیچے ہال میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر اپنا کام کر رہا تھا۔ کچھ ڈسٹربنس کی وجہ سے کام اتنا جمع تھا کہ رات کے 2 بجے تک لیپ ٹاپ لیے بیٹھا رہتا تھا۔ ابھی بھی سامنے میز پر ٹانگیں رکھے اور گود میں لیپ ٹاپ لیے وہ کام میں مصروف تھا، جب رفعت اس کے پاس چلی آئیں۔ یوسف بیٹا چائے پیو گے؟ یوسف ان سے اب کچھ جھجکا اور شرمندہ رہتا تھا، زیادہ تر ان کا سامنا کرنے سے کترا کر گزر جاتا۔ جی آنی ضرور، طلب نہ ہونے کی وجہ سے بھی حامی بھر لی، محض ان کا دل رکھنے کو۔ تقریباً 15 منٹ بعد وہ 2 کپ چائے لے کر اس کے پاس چلی آئیں۔ یوسف کو کپ پکڑایا جو اس نے شکریہ کے ساتھ تھام لیا۔ یوسف مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، انہوں نے کپ کے کنارے پر انگلیاں پھیرتے الفاظ ترتیب دیے۔ میں نے رابی کو جواد کا مطالبہ بتایا، وہ چاہتی ہے کہ کیس واپس لے لیا جائے، انہوں نے ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں کہا۔ آپ اس کو بتا دیں کہ میں شہری کو سزا دلوا کر رہوں گا۔ اس کا انداز قطعی تھا۔ رفعت خاموش ہو گئیں۔ سچ تو یہ تھا کہ انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ شہری کو سزا ملے کہ نہیں، وہ چاہتی تھیں کہ بس ایک بار یوسف اور رابی کا سامنا ہو جائے، لڑ جھگڑ کر ہی صحیح وہ اپنی بھڑاس نکال لیں۔ کچھ سوچ کر یوسف بولا، کیا رابی ابھی شہری کو پسند؟ اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی رفعت بول پڑیں، نہیں وہ یہ سب اس لیے نہیں کہہ رہی، ویسے بھی وہ شہری کو ذرا سا بھی پسند نہیں کرتی، بس اس کے بابا نے منگنی کا کہا اور وہ مان گئی۔ وہ اپنے بابا کی کوئی بات نہیں ٹال سکتی تھی، ورنہ شہری میں اس کی دلچسپی بالکل صفر تھی۔ رابی نے تو منگنی پر بھی بہت واویلا کیا تھا، بڑی مشکل سے اس کے بابا نے منایا تھا۔ رفعت نے تفصیل بتا کر اس کی بدگمانی دور کرنا چاہی۔ آپ سچ کہہ رہی ہیں آنی؟ یوسف کی آنکھوں میں چمک اور ہونٹوں پر تبسم تھا۔ انہوں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر اس بات میں ہلا دیا۔ سیریسلی؟ وہ لیپ ٹاپ ہٹا کر خوشی سے ان کے ہاتھ پکڑے نیچے ہی بیٹھ گیا۔ ہاں بالکل 100% سچ۔ رفعت نے اس کے بال بکھیرے اور ماتھے پر بوسہ دیا۔ اب اس سے محبت کرنے والوں میں ایک اور کا اضافہ ہو گیا تھا، وہ تھیں اس کی آنی۔ وہ کیوں کر اللہ سے شکوہ کرتا، اس نے آج تہہ دل سے اللہ کا شکر ادا کیا۔ بدگمانی کی ایک اور تہہ ہٹ گئی تھی، اسے رابی بہت قریب محسوس ہوئی۔ مگر یوسف بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، شہری پر ترس مت کھاؤ، اس کو سزا ملنی چاہیے، اگر ایک بار چھوڑ دیا تو ہو سکتا ہے وہ دوبارہ تمہیں نقصان پہنچائے۔ رفعت اس کو سمجھانے کے انداز میں بولی، مگر اثر الٹا ہوا۔ رابی غصے سے پیر پٹکتی یوسف کے کمرے کی طرف چل دی۔ وہ ابھی آفس سے آیا تھا، ہمیشہ کی طرح سب ادھر ادھر بکھیرے، خود بیڈ پر دراز تھا۔ رابی بغیر نوک کیے اندر چلی آئی۔ تم شہری کا کیس واپس لے رہے ہو کہ کل میں خود پولیس اسٹیشن جاؤں؟ رابی غصے سے لال چہرہ لیے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ نہ ہی میں کیس واپس لوں گا، نہ ہی تم، آئی سمجھ؟ اسے انگلی اٹھا کر قطعی لہجے میں کہا۔ شہری کو اس کے کیے کی سزا مل چکی ہے، وہ چلنے سے محروم ہو چکا ہے، میں تمہاری طرح ظالم نہیں ہوں، اور تم میرے کیس کے چکر میں اپنے بدلے نہ چکاؤ۔ تم غلط سمجھ رہی ہو رابی، یوسف نے صفائی پیش کی، میں بس انصاف چاہتا ہوں۔ رابی اس کی بات پر ہنسی۔ اچھا تم انصاف کرنا چاہ رہے ہو؟ رہنے دو یوسف شاہ مراد، تم سے یہ نہیں ہو پائے گا۔ آخری جملے میں بھرپور طنز تھا۔ تم بتاؤ کس طرح ہوگا انصاف، میں تیار ہوں۔ وہ 2 قدم آگے بڑھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا۔ رابی بھی 2 قدم آگے بڑھی، بس تھوڑا ہی فاصلہ تھا دونوں میں۔ یوسف کو یہ کہیں سے بھی پہلے والی خوفزدہ رابی نہ لگی۔ انصاف اس طرح ہوگا یوسف صاحب کہ تم پر بھی ایک کیس کیا جائے، اس نے انگلی یوسف کے سینے پر رکھ کر کہا، پھر اپنی ہی بات کی تصحیح کرتے بولی، او ایک نہیں بلکہ 2۔ کیوں تم نے مجھے اغوا نہیں کیا، زبردستی نکاح نہیں کیا، یہ سب کس زمرے میں آتا ہے؟ اب کرو انصاف۔ یوسف نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہ چیلنج کر رہی تھی۔ اگر تم یہی چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، میں خود جا کر کل اپنے دونوں جرم قبول کر لوں گا۔ وہ نظر چرائے بنا بولا۔ چند لمحے تو رابی خاموش ہو گئی، پھر کچھ سوچ کر بولی، مجھے تم سے کوئی فضول بحث نہیں کرنی، جو کہہ دیا ہے وہ سن لو، شہری کو میں نے معاف کیا، بس۔ وہ کہہ کر جانے لگی کہ یوسف نے اس کی کلائی تھام لی۔ رابی کو یوسف کی جرأت پر جھٹکا لگا، یہ شخص اپنے کیے پر ذرا شرمندہ نہیں؟ رابی اس کے رویے سے یہی اخذ کر پائی تھی۔ وہ نہیں مڑی، کلائی ابھی بھی یوسف کے ہاتھ میں تھی، اس نے جھٹکے سے اسے کھینچا، وہ اسے ٹکراتی ٹکراتی بچی، کمر پر گرے بال آگے آ گئے۔ اب تمہاری باری ہے رابی انصاف کرنے کی۔ یوسف اس کو نظروں کے زد میں لیے بولا، ہاں نا کرو اب انصاف، اگر شہری کو معافی مل سکتی ہے تو مجھے کیوں نہیں؟ بقول تمہارے دونوں کا جرم ایک جیسا ہے۔ وہ پل بھر میں بازی پلٹ گیا۔
میرا ہاتھ چھوڑو، سوال نظر انداز کیا گیا۔ ہاں، یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے۔ نہ چھوڑنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ سچ سننے کی ہمت ہے؟ رابی نے اس کی آنکھوں میں دیکھ چیلنج کیا۔ آج تو اس کے انداز ہی بدلے ہوئے تھے۔ بالکل۔ یوسف نے سائڈ اسمائل کے ساتھ اسے بولنے کی اجازت دی۔ تو بتاؤ پھر، تم نے جواد انکل کو معاف کیوں نہیں کیا؟ ایک پل کو یوسف کے چہرے کا رنگ بدلا۔ نقوش تن گئے تھے۔ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے۔ وہ نظر چرانے لگا، ساتھ ہی اس کی کلائی بھی چھوڑ دی۔ کیوں میرا مسئلہ نہیں ہے؟ وہ اس کے نظر چرانے پر سیخ پا ہی ہو گئی تھی۔ تم ان کے کیے کا بدلہ مجھ سے لے سکتے ہو، مگر جب یہ پوچھوں کہ معاف کیوں نہیں کر سکتے تو میرا مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے تمہارے ساتھ وہ ظلم نہیں کیے جو میرے باپ نے میرے ساتھ کیے ہیں۔ بہتر یہی ہوگا کہ اپنا مقابلہ میرے ساتھ نہ کرو، اور اب جاؤ یہاں سے۔ وہ منہ موڑ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا کیا ہے تمہارے باپ نے تمہارے ساتھ؟ وہ اس کے سامنے آئی۔ میری ماں مر گئی ان کی وجہ سے۔ تو میرا باپ نہیں مرا تمہاری وجہ سے؟ یوسف کے سر پر آسمان گر پڑا۔ تم غلط کہہ رہی ہو، میں نے ان کو نہیں مارا۔ ان کے دیے ہوئے دھوکے کی وجہ سے مر گئیں وہ، اور تم کہہ رہی ہو، بات کاٹی، تمہاری دی ہوئی مصیبت کی وجہ سے مر گیا میرا باپ، اور تم کہہ رہے ہو، وہ بھی اسی انداز میں بولی۔ کیا غلط کہا میں نے؟ تمہارے باپ نے تمہاری ماں کو مارا تو کیا تم نے میرے باپ کو نہیں مارا؟ تمہارے باپ نے تمہیں گھر سے نکالا تو کیا تم نے میری چھت نہیں چھینی؟ تمہارے باپ نے تمہیں بھری محفل میں ذلیل کیا تو کیا تم نے پورے شہر میں میری رسوائی نہیں پھیلائی؟ شہری نے تمہارے باپ پر اپنا حق جتایا تو کیا تم نے میرے نانا پر اپنا حق جتا کر مجھے یہاں سے جانے کو نہیں کہا؟ اگر انہوں نے تمہاری خوشیاں چھینی تو کیا تم نے مجھے مسکراہٹوں سے محروم نہیں کیا؟ بولو، کیا غلط کہا میں نے؟ وہ اس کی شرٹ مٹھیوں میں بھینچے جھنجھوڑنے لگی۔ یوسف نظر ملانے کے قابل نہ رہا۔ یوسف، تمہارے حساب میں تو زبردستی نکاح بھی آتا ہے، اس کا کیا؟ اور تم کہتے ہو کہ تمہاری بات الگ ہے، اس نے نفرت سے کہا۔ رابی، وہ سب میں نے صرف تم سے محبت کی آڑ میں مجبور ہو کر کیا۔ اگر میں نکاح نہ کرتا تو شہری تمہیں مجھ سے چھین لیتا۔ اس نے رابی کو کندھوں سے تھام کر اور بہت ہمت کر کے بالکل غلط وقت پر اپنی محبت کا اظہار کیا۔ رابی نے پوری قوت سے اس کے ہاتھ جھٹکے۔ اپنی جیت کو تو محبت کا نام مت دو یوسف، تم نے مجھے انسان نہیں بلکہ ایک چیز سمجھا ہوا ہے جو شہری کو پسند آ گئی، اور اب تم اس سے چھین لینا چاہتے ہو۔ کس چیز کا بدلہ لیا تم نے مجھ سے؟ بتاؤ۔ کیوں میری ساری خواہشات کھا گئے؟ اب اس کے آنسو بہنے لگے۔ اس نے زور سے یوسف کے سینے پر ہاتھ رکھے اسے پیچھے دھکیلا۔ بتاؤ، کیا گناہ تھا میرا؟ مجھے میرا قصور بتاؤ یوسف۔ وہ اس کے نظر چرانے پر چیخنے لگی۔ بتاؤ، انشی کو درد ہو تو درد، مجھے درد ہو تو اس کا کیا؟ اسے کوئی نقصان نہ پہنچائے اور مجھے جو نقصان پہنچا اس کا کیا؟ وہ روئے تو تمہیں تکلیف ہو، اور جو مجھے اتنا رلایا اس کا کیا؟ یہ کیسی محبت ہے تمہاری مجھ سے؟ ہے تو درد، آنسو، دکھ، اور انشی سے ہے تو خوشیاں اور کہہ کے مسکراہٹیں۔ اتنا تضاد کیوں؟ بتاؤ یوسف۔ اس نے پھر اسے جھنجھوڑا۔ مجھے تمہاری محبت نہیں چاہیے تھی یوسف، تم مجھ پر رحم کر لیتے، محبت نہ کرتے۔ اس کے آنسو گالوں سے نکل کر یوسف کے قدموں میں گر پڑے۔ محبت تو بہت کچھ دیتی ہے، اور تمہاری محبت نے سب کچھ چھین لیا۔ اس نے اپنے خالی ہاتھ دیکھے۔ یہ کیسی محبت ہے تمہاری یوسف؟ کاش تم نے مجھ سے محبت نہ کی ہوتی، رحم کھا لیا ہوتا۔ لوگ اپنی محبتوں پر فخر کرتے ہیں، اور تمہاری محبت نے مجھے دکھ، شرمندگی اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں دیا۔ محبت تو تم انشی سے کرتے ہو۔ تمہاری زندگی، تمہاری بہن، سب کچھ تو ہے وہ تمہارا۔ اس کی تکلیف پر تمہیں درد ہوتا ہے، میری پر کیوں نہیں؟ اسے تم ایک خروش نہیں آنے دیتے اور مجھے زخموں سے چھلنی کر دیا، کیوں؟ محبت، اس نے حقارت سے کہا۔ اپنے بدلے اور انتقام کو محبت کا نام مت دو۔ وہ رونے لگی۔ اپنی زبان سے اپنے ہی درد بیان کرنا کتنا تکلیف دہ عمل ہے۔ اسے آج پتہ چلا تھا۔ اسے لگا اس کی روح کو کوئی کانٹوں پر گھسیٹے ہوئے ہے۔ میں تو کمزور، بزدل، ایک ڈرپوک لڑکی تھی، بہت کمزور۔ اس نے اپنے وجود کو نفرت سے دیکھا۔ ایک عام سی لڑکی جسے تم پسٹل دکھا کر خاموش کروا سکتے تھے، کیونکہ ہم لڑکیاں تو ہوتی ہی بے بس ہیں۔ تم مردوں کے رعب اور دبدبے تلے رون دی جاتی ہیں۔ اگر اتنی ہی ہمت تھی تو ٹھوکتے گولی شہری کے سینے میں، اپنے باپ کے سینے میں۔ تب تمہارے اس انگلی یوسف کے دل پر رکھی، دل میں لگی آگ بجھتی، میرے کندھے پر رکھ کر بندوق کیوں چلائی؟ وہ چیخنے لگی۔ بولو، جواب دو، بولتے کیوں نہیں؟ وہ اس کے گالوں پر ہاتھ مار مار اس کا چہرہ اونچا کرنے لگی۔ دیکھو یوسف، میری طرف دیکھو، تمہارا انتقام پورا ہوا۔ میں برباد کھڑی ہوں تمہارے سامنے۔ کاش تم نے ایک بار، صرف ایک بار مجھ پہ رحم کھا لیا ہوتا۔ وہ روتے روتے نیچے بیٹھنے لگی۔ ہزار سمجھایا دل کو کہ اس ظالم کے سامنے نہیں رونا، مگر وہ اب اپنے ضبط پر قابو نہ رکھ سکی۔ یوسف اس کو دیکھ زمین میں گڑے دیکھنے لگا۔ ٹھیک ہے، پھر آپ یہ بھی کر کے دیکھ لیں، بلکہ آپ کی یہ مشکل بھی میں خود حل کر دوں گا۔ کل ہی یوسف سے بات کرتا ہوں کہ ہم تو آپ کی بہن پر دل و جان سے فدا ہو گئے ہیں۔ اس کے اتنے کانفیڈنس سے کہنے پر وہ ہکا بکا رہ گئی، وہ بھی یوسف کی دھمکی کے جواب میں۔ آپ آخر چاہتے کیا ہیں؟ آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتی میں کسی کے نکاح میں ہوں؟ انشی رو دینے کو تھی
تو کیا ہوا، ہم عدالت جا کر آج ہی نکاح ختم کرنے کے لیے؟ بکواس بند کرو اپنی، میں مر جاؤں گی مگر بادل کا نام اپنے نام سے جدا نہیں کروں گی، وہ تیز آواز میں بولی۔ او کم آن سویٹ ہارٹ، یہ فلمی ڈائلاگز کا زمانہ نہیں۔ انشی اس کی گھٹیا گفتگو مزید نہ سن سکتی تھی، غصے سے فون کاٹ دیا۔ اب کیا کروں؟ اگر اس نے بھائی سے بات کر لی اور انہوں نے نکاح ختم کرنے کی بات کی تو پھر؟ نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ بازل، یہ آپ نے کیا کیا؟ میں ہر طرح سے آپ کو قبول کر چکی تھی اور آپ مجھے بیچ راہ میں چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے سسکنے لگی۔ ندامت کی وہ شام پھر لوٹ آئی ہے۔ محبوب کی نظروں سے گرا ہوں، بڑی چوٹ آئی ہے۔ خطا یہ ہوئی کہ نبھا کیا ہم نے، جبکہ اصول محبت سے اس نے وفا کھائی ہے۔ نہ لیتے حصہ دو دلوں کے اس کھیل میں، جو معلوم ہوتا ہے ان کا انجام رسوائی ہے۔ گرا دیا محبت کی آخری سیڑھی سے یہ کہہ کر، عشق تجھے تھا ہی کب، تو نے تو بس ضد لگائی ہے۔ اسے آج معلوم ہوا تھا کہ وہ رابی کی نظروں سے کتنا گر چکا ہے۔ وہ اسے اپنے باپ کا قاتل سمجھتی تھی، اسے اپنی خوشیوں کا، اپنی عزت کا قاتل سمجھتی تھی۔ تو اس میں غلط کیا تھا؟ جو سب میں نے اس کے ساتھ کیا، اس کے نتیجے میں یہ سب تو سامنے آنا ہی تھا۔ میں نے خالہ کی وجہ سے رابی کے ساتھ یہ سب کیا، اور شہری کی وجہ سے بھی، اور اب جب کہ دونوں باتیں غلط ثابت ہو گئی ہیں تو میں کیوں مان نہیں لیتا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے؟ کیوں انا کا پرچم بلند کیے ہوئے ہوں؟ جیت کے نشے میں اتنے اندھے ہو گئے تھے کہ اپنی محبت ہارنے چلے تھے۔ ہاں، مان لو کہ وہ تمہاری زندگی ہے، اس سے پہلے کہ یہ انا ایک اور محبت کو سولی چڑھائے۔ تم گھٹنے ٹیک دو۔ اس کے دل سے آواز آئی۔ ہاں، میں رابی سے معافی مانگ لوں گا، اسے اپنی محبت کا مان دوں گا، اس کو ہر حال میں منا کر رہوں گا۔ اگر میں نے اس کو زخم دیے ہیں تو میں ہی مرہم بھی رکھوں گا۔ اگر میں نے اس کی مسکراہٹ چھینی ہے تو کہکے لگانے پر بھی میں ہی مجبور کروں گا۔ رابی، بس اب اور دوری نہیں، کسی قیمت پر نہیں۔ اس نے شہری کا کیس واپس لینے کا فیصلہ کر لیا۔ رات کے 2 بجے تھے۔ وہ نیچے ہال روم میں آیا تو کچن سے کھٹ پٹ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ آفس کا کام کر کے تھک چکا تھا، کافی کی شدید طلب ہو رہی تھی۔ وہ کچن میں چلا آیا، رابی کو کافی پھینٹتے دیکھا۔ بلیک پلازو اینڈ شارٹ ریڈ شرٹ پہنے، دوپٹے سے بے نیاز، گھیلے بال لیے، وہ بھی اسے دیکھ چکی تھی۔ یوسف دروازے پہ ہی جم گیا، سینے پہ ہاتھ باندھے، ٹکٹکی باندھے اسے دیکھے گیا۔ یوسف کی نظروں کی تپش اس کا چہرہ جھلسائے دے رہی تھی۔ یوسف کی نظریں اس کے گردن پر موجود تل میں اٹک کر رہ گئی تھیں۔ کچھ ماحول کا اثر تھا اور کچھ اپنے درمیان موجود رشتے کا۔ رہی سہی کسر اس کے حلیے نے نکال دی تھی۔ وہ آگے بڑھ آیا۔ رابی اندر سے خوفزدہ ہو رہی تھی۔ رات کے اس پہر سب گہری نیند سو رہے تھے اور وہ کہاں پھنس گئی؟ اس دن تو غصے میں اس کو اتنا سنا گئی، اب اپنے آپ کو کوس رہی تھی۔ کیا ضرورت تھی اس ٹائم کافی پینے کی؟ یوسف کو آگے بڑھتا دیکھ کیبنٹ سے برتن نکالنے لگی۔ مصروف انداز اپنانے کی پوری کوشش کی گئی۔ ایڑیاں اونچی کر کے اس نے کپ کو ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی کہ اس سے پہلے ہی یوسف نے 2 کپ نکال کر اس کے سامنے کاؤنٹر پر رکھے۔ خود اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ 1 کپ میرے لیے بھی۔ رابی کو اپنی پشت پر اس کی نظروں کی تپش بہت شدت سے محسوس ہوئی۔ اس نے 1 کپ اٹھا کر واپس کیبنٹ میں رکھا۔ مطلب وہ اس کے لیے نہیں بنا رہی تھی؟ نو پرابلم، ایک ہی کپ شیئر کر لیں گے۔ یوسف نے قریب آ کر اس کے گیلے بال ہٹا کر کان میں سرگوشی کی۔ اس کے ہونٹ رابی کے کان سے ٹکرائے۔ وہ کرن کھا کر پلٹی اور کاؤنٹر سے جا لگی۔ رابی نے سائڈ سے نکلنا چاہا، اس نے کاؤنٹر کے ایک طرف اور پھر دوسری طرف ہاتھ رکھ کر اسے مکمل اپنے حصار میں لے لیا۔ رابی نے خشک ہوتے ہونٹ دانتوں تلے دبا لیے۔ یوسف بالکل اس کے قریب آ گیا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ میرا راستہ چھوڑو، آخر کو ہمت کر کے اس نے کہہ دیا۔ یوسف نے جیسے سنا ہی نہ تھا۔ وہ اس کے اوپر جھکنے لگا۔ رابی نے منہ موڑ لیا۔ اب اس کی سراہی دار گردن پر موجود تل بالکل یوسف کے سامنے تھا اور وہی لمحہ تھا جب وہ گستاخی کر بیٹھا۔ رابی کی روح تک کانپ گئی۔ اس نے یوسف کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پوری قوت سے دور دھکیلا۔ بس اسی کی کسر رہ گئی تھی، وہ بھی تم نے پوری کر دی۔ تم سے اتنی گھٹیا حرکت کی امید نہیں تھی مجھے۔ وہ روتی ہوئی بھاگ گئی۔ یوسف ہوش میں لوٹا۔ پل بھر میں سارا خمار اتر گیا تھا۔ اوہ نو، رابی! وہ اس کے پیچھے بھاگا مگر وہ سیڑھیاں پھلانگتی اپنے کمرے میں گم ہو گئی۔ یوسف دروازہ بجاتا رہ گیا۔ سوری رابی، رابی پلیز اوپن دی ڈور۔ کون گیسٹ آئے ہیں؟ انشی نے کچن میں خاص اہتمام کرتی رفت سے پوچھا۔ ڈرائنگ روم سے آوازیں آ رہی تھیں۔ مجھے زیادہ تو نہیں پتا، بس یوسف کے کوئی جاننے والے ہیں، وہ ڈرائی کیک کے پیسز کرتی بولی۔ کون ہو سکتا ہے؟ آج تک تو یوسف بھائی کے کوئی گیسٹ گھر تک نہیں آئے۔ وہ سوچتی ہوئی ڈرائنگ روم کے پاس آ کر رکی۔ سامنے سنگل صوفے پر ٹانگ چڑھائے مسکراتے ارحم کو بیٹھا دیکھ انشی سب سمجھ گئی۔ وہ فوراً اپنے کمرے میں آئی اور پہلی بار خود ارحم کو کال کی۔ وہ ایکسکیوز کرتا ڈرائنگ روم سے باہر آیا۔ زہر نصیب، آج یہ میریکل کیسے ہو گیا؟ مائی فیوچر وائف! اس کے طرز مخاطب پر انشی کے ہاتھ کانپنے لگے۔ کب آنسو راستہ بھٹکے وہ محسوس نہ کر پائی۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ بامشکل سوال مکمل کیا۔ آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے نام کرنے۔ اس نے سور پھونکا۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے ارحم۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ میں اپنی محبت کو حاصل کر کے رہوں گا، انڈرسٹینڈ؟
آئی کانٹ انڈرسٹینڈ. میں بازل کی امانت ہوں. مر جاؤں گی مگر. صحیح ہے مر جاؤ کیونکہ جیتے جی تو میں تمہیں بازل کا ہونے نہیں دوں گا. پہلی بار ارحم نے خود کال کاٹی. انشی تمہیں ڈرائنگ روم میں بلا رہے ہیں. رابی اس کے کمرے میں آئی اور یوسف کا پیغام پہنچایا. نہیں جانا مجھے کہیں بھی. ان لوگوں کو بولو دفعہ ہو جائیں. وہ بیڈ پہ اوندھی لیٹی آنسو بہا رہی تھی. رابی کو کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا. اس نے فوراً دروازہ بند کیا اور انشی کے پاس آ بیٹھی. کیا ہوا ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ اس نے انشی کے بال سہلائے. رونے سے پورا چہرہ گلابی ہو چکا تھا. آنکھیں الگ لال ہو رہی تھیں. ہونٹ خشک ہو چکے تھے. رابی کو اس کی حالت دیکھ کر شدید افسوس ہوا. رابی پلیز یوسف بھائی کو بولو کہ میں نہیں آؤں گی. ان لوگوں کے سامنے وہ رابی کے ہاتھ پکڑے التجا کرنے لگی. مگر کیوں؟ وہ ابھی تک نہیں سمجھی تھی. بازل سے اس کی ایک بار ہی ملاقات ہوئی تھی، پھر وہ چلا گیا تھا. میں بازل کے نکاح میں ہوں اور بھائی. وہ آگے بول نہ سکی. کیا تم بازل بھائی؟ رابی کو آج محسوس ہوا کہ وہ اس گھر میں رہ کر بھی یہاں کے مکینوں سے کتنا کٹی ہوئی تھی. اسے لگا کوئی منگنی تھی اور بازل چھوڑ کر چلا گیا. اچھا انشی تم رونا تو بند کرو. اس کے رونے سے رابی پریشان ہو رہی تھی. اتنی معصوم تھی وہ، اتنا رابی کا خیال رکھا تھا اس نے. اب کچھ اس کا بھی فرض بنتا تھا. چلو تم منہ دھو کر آؤ. پاگل کیا حالت بنا لی ہے. اس نے انشی کو واش روم میں دھکیلا اور خود باہر نکل آئی. نیچے آ کر اس نے انشی کے سونے کا بہانہ کر دیا. میں دیکھتا ہوں. یوسف جانے لگا. وہ سو رہی ہے. اس کے سر میں درد ہے. آپ اسے ڈسٹرب مت کریں. رابی نے ڈرائنگ روم کے وسط میں کھڑے اونچی آواز میں کہا. کوئی بات نہیں بیٹا، ہم انشی کی فوٹو دیکھ چکے ہیں. ماشاءاللہ بہت پیاری ہے. آپ اسے تنگ مت کریں اور میری طرف سے بھی حال پوچھ لیجیے گا. اب ہم چلتے ہیں. یہ انشی کے لیے. انہوں نے جاتے جاتے رابی کو بہت سے نوٹ تھما دیے. نہیں آنٹی، انشی کو ان کی ضرورت نہیں ہے. اس نے انہیں واپس کیے. یہ تو میں اپنی خوشی سے دے رہی ہوں. وہ اسے زبردستی تھما کر گلے لگاتی چلی گئیں. ان کے جانے کے بعد یوسف نے انشی کی زبردست کلاس لی. وہ رونے لگی. رابی چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی گئی. مگر یوسف کی آواز بلند ہونے لگی تو رابی واپس باہر آ گئی. اوپر والے پورشن میں ہونے کی وجہ سے داجی اور رفت نہ آئے تھے. انشی ہمیشہ تمہاری ہر بات مانی ہے مگر اب نہیں. بس میں یہ نکاح ختم کروا رہا ہوں. اس نے تمہیں مسلسل انتظار کے علاوہ دیا ہی کیا ہے؟ خود اپنے منہ سے تمہیں طلاق دینے کو کہا ہے اس نے. اور کتنا گرو گی انشی. یوسف نے آئینہ دکھایا. وہ رونے لگی. آپ بھی تو رابی کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ بھی تو آپ کو قبول نہیں کر رہی. تو کیا آپ اسے چھوڑ دیں گے؟ پھر میرے ساتھ یہ ظلم کیوں؟ جو بھی کہہ لو میں فیصلہ کر چکا ہوں. وہ کہہ کر باہر نکلا. سامنے رابی کھڑی تھی. اس کو باہر نکلتا دیکھ انشی کے کمرے میں گھس گئی. انشی یوسف سے سخت ناراض تھی. مان کے نہیں دے رہی تھی. یوسف رابی کے کمرے میں چلا آیا. ہاتھ میں کچھ بیگز تھے. وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑی بال برش کر رہی تھی. یوسف کو اس کے کمر سے نیچے تک لٹکتے بال بہت پسند تھے مگر وہ دوبارہ کوئی غلطی کر کے اسے مزید ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا. یوسف نے گلا کھنکار کر اسے متوجہ کیا. رابی کا اس کو دیکھ کر حلق تک کڑوا ہو گیا. جتنا وہ اسے دور رہتی تھی اتنا ہی وہ اسے ڈھونڈنے لگتا. میں نے شہری کا کیس واپس لے لیا ہے. وہ بغیر تمہید باندھے بولا. وہ اب کراچی جا چکا ہے. رابی نے کوئی جواب نہ دیا. اپنے بالوں کی پونی بنانے لگی. اس نے بیگز بیڈ پر رکھے اور ڈریسنگ کے سامنے آ کھڑا ہوا. رابی. جواب نہ دیا. دیکھو رابی. وہ الفاظ ترتیب دینے لگا مگر اس سے پہلے ہی رابی اپنا کام مکمل کر کے کمرے سے جانے لگی. وہ تیز قدم اٹھاتا اسے بازو سے کھینچ دوبارہ کمرے میں لے آیا. انشی نے یہ منظر دیکھا تو سوچ کر رہ گئی. اپنے محبوب کے تو اتنے نخرے برداشت کیے جا رہے ہیں اور مجھے کہتے ہیں چھوڑ دو اسے. کیسے چھوڑ دوں؟ کمرے میں لا کر اس نے لاک لگایا. تم اپنی ان تھرڈ کلاس حرکتوں سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ وہ چیخی. رابی ہم آرام سے بھی بات کر سکتے ہیں. وہ صلح جو انداز میں بولا. میں تم سے بات ہی نہیں کرنا چاہتی. دفعہ ہو جاؤ. رابی کی برداشت جواب دے گئی. رابی میں کب سے تمہارا لحاظ کر رہا ہوں. بدتمیزی برداشت نہیں کروں گا. اچھا کیا کرو گے؟ مارو گے؟ وہ 2 قدم آگے بڑھی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر بولی. مارو. آج میں بھی دیکھوں کتنی مردانگی ہے تم میں جو ایک کمزور عورت پر ہاتھ اٹھا کر خوش ہوتے ہو. ضبط سے یوسف کا چہرہ لال ہو گیا. اس نے مٹھیاں مینچی. کیا ہوا؟ غصہ آ رہا ہے؟ وہ اس کی حالت سے محفوظ ہوئی. یوسف نے سائڈ ٹیبل سے جگ اٹھا کر ایک گلاس پانی ڈالا اور پھر پورا گلاس ایک ہی سانس میں چڑھا گیا. رابی کھڑی رہی. اس نے گھٹنے نیچے ٹیک دیے اور وہ بالکل رابی کے سامنے ہاتھ جوڑے گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا. رابی نے نفرت سے اسے دیکھا. میں تمہیں معاف نہیں کروں گی. یہ سب دکھاوے مت کرو. وہ منہ موڑ کر کھڑی ہو گئی. رابی اپنے دل میں تھوڑی گنجائش نکالنے کی کوشش تو کرو. میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں. بدگمانیوں کی آڑ میں میں نے بہت زیادتی کی ہے تمہارے ساتھ. تم جو سزا دو گی قبول ہوگی سوائے جدائی کے. یہ سچ ہے میں نے تمہیں اغوا خالہ کی بیٹی سمجھ کر کیا مگر نکاح تمہیں کھو نہ دوں اس ڈر سے کیا تھا. اس وقت تم صرف میری رابی تھی جسے میں بچپن سے چاہتا آیا ہوں، محبت کرتا آیا ہوں. اسے کسی اور کا ہونے کے لیے نہیں چھوڑ سکتا تھا. مجھے معاف کر دو. مجھے ایک موقع دو. میں اپنی غلطیاں سدھار لوں گا. بس ایک بار. رابی. وہ التجا کرنے لگا. رابی کے آنسو گالوں پہ بہنے لگے. وہ ہاتھوں میں چہرہ لیے بیڈ پہ بیٹھی رونے لگی. یوسف اس کے برابر آ بیٹھا. رابی پلیز رونا تو بند کرو. میں تمہیں رلانے کے لیے نہیں آیا تھا. اسے رابی کے ہاتھ چہرے سے ہٹا کر اپنے ہاتھوں میں لے لیے.
تم مجھے رلاتے ہی آئے ہو، اس میں نیا کیا ہے؟ اس نے ہاتھ کھینچے۔ میں تو تمہارے لیے گفٹ لایا تھا۔ یوسف نے اس کا موڈ بحال کرنے کو بات بدلی۔ اٹھاؤ اپنے یہ بیگز، نہیں چاہیے مجھے یہ۔ اس نے چیختے ہوئے سارے بیگز کارپیٹ پہ دے مارے۔ یوسف تعصب سے اسے دیکھتا رہا۔ رابی، میں بہت مان لے کر تمہارے پاس آیا تھا، کتنی بار معافی مانگ چکا ہوں، ہر بار دھتکار دیتی ہو، آخر کب تمہیں میری محبت پر یقین آئے گا؟ میں لعنت بھیجتی ہوں تم پر اور تمہاری سو کالڈ محبت پر۔ وہ اس پر چل آئی۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں تم سے اظہار محبت کرنے کا، میں بس انشی کے لیے تمہارے پاس آیا تھا کہ تم اسے ارحم سے شادی کرنے پر راضی کرو، ورنہ میں کوئی مرے نہیں جا رہا تھا تمہاری بکواس سننے کو۔ وہ غصے سے کہتا بیگز کو پاؤں سے ادھر ادھر کرتا باہر نکل گیا۔ پتہ تھا مجھے تم بغیر کسی کام کے اپنے مطلب کے مجھ سے بات کیوں کرو گے؟ دفع ہو، مجھے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ رونے لگی۔ اب بھی اپنی بہن کی وجہ سے میرے پاس آیا، میں کبھی تمہیں معاف نہیں کروں گی یوسف۔ یوسف رابی کے پاس اسے منانے گیا تھا مگر غصے میں الٹا سیدھا بول کر آ گیا۔ یہ تو طے تھا نا کہ نواب صاحب زیادہ دیر نخرے برداشت نہیں کر سکتے۔ اب رابی سے کوئی بھی امید رکھنا بیکار تھی۔ تھک ہار کر خود ہی انشی کے پاس چلا آیا۔ انشی، وہ بیڈ پہ بیٹھی کچھ تصاویر دیکھ رہی تھی، اپنی اور بازل کے نکاح کی۔ یوسف کو بہت دکھ ہوا۔ انشی پھر بلایا مگر اس نے سر اٹھانا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ یوسف نے تصاویر اس کے ہاتھ سے جھپٹ لیں۔ کیوں ان کو دیکھ کر اپنے آپ کو تکلیف دے رہی ہو گڑیا؟ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھے بولا۔ انشی نے اس کا ہاتھ ہٹا دیا۔ آپ مجھے جو تکلیف دے رہے ہیں اس کا کیا؟ آپ میرے ویر لگ ہی نہیں رہے، پتہ نہیں کس چیز کا بدلہ لے رہے ہیں۔ وہ اس سے ناراض بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ چلو چھوڑے اس بات کو، میں نے ارحم کو ابھی ہاں نہیں کی، وقت مانگا ہے، اگر تم میری بات مانو گی تو کچھ سوچوں گا۔ اس نے لفظوں کا جال پھنسایا۔ معصوم انشی فوراً پھنس گئی۔ بتائیں کیا کروں؟ وہ منہ پھیلا کر بولی۔ میری گڑیا شاپنگ کرنے جائے گی اور رابی کو بھی ساتھ لے جانا، اس کو بھی شاپنگ کروانا اور پھر پارلر میں بکنگ کروا لینا اگر چاہو تو، اور واپسی پر پارٹی کا مینیو بھی ڈیسائیڈ کر کے بتا جانا، میں آرڈر کر دوں گا۔ پارٹی؟ ہاں تمہاری برتھ ڈے پارٹی۔ سچی ویر؟ وہ چہک کر اس کے سینے سے جا لگی۔ ارحم، یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ نرینا بیگم اس کے کمرے میں آتے ساتھ بغیر تہمید باندھے شروع ہو گئیں۔ کیا سن رہی ہیں آپ؟ وہ ٹائی لگاتے بولا۔ یہی کہ انشی کا نکاح ہوئے 9 سال ہو گئے ہیں اور وہ تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی، اب کہ ارحم کے ہاتھ سست پڑ گئے۔ وہ دنیا میں ہر کسی کی بات ٹال سکتا تھا سوائے اپنی ماں کے۔ ماما، یہ سب کس نے کہہ دیا آپ سے؟ وہ پیار سے ان کے کندھے تھام کر بولا۔ انشی کا فون آیا تھا، سب بتایا ہے بچی نے، رو رو کر برا حال کیا ہوا ہے اس نے، خودکشی کی دھمکی بھی دی ہے اور میں نے بڑی مشکل سے منایا ہے اس کو۔ اور وہ اسے تفصیل بتانے لگی۔ کیسے منایا آپ نے اسے؟ کیا کہا آپ نے انشی سے؟ یہی کہ میں ارحم کی منگنی اپنی بھانجی سے کر چکی ہوں، وہ تو بس ارحم کی ضد میں تمہیں دیکھنے چلی آئی۔ اور یہ سچ ہے، بھائی صاحب کا فون آیا تھا، عروہ کے لیے پوچھ رہے تھے، میں نے حامی بھر دی۔ تمہارے باپ کے جانے کے بعد بہت احسان کیے ہیں انہوں نے ہم پر، اور تمہاری عروہ کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ بھی تو بہت ہے، بس پھر بلا وجہ کیوں کسی کی زندگی برباد کر کے بدوائیں لینی ہیں؟ اگر اپنی ماں کی بات کا مان نہیں رکھ سکتے تو ابھی بتا دو مجھے، وہ ٹھوس لہجے میں بولیں۔ ارحم، جس کو انشی کے رونے دھونے منتیں نہ روک پائیں تھیں، اس کو ماں کی ایک بات نے روک دیا تھا، وہ ہار مان گیا۔ مجھے منظور ہے، وہ شکست خوردہ لہجے میں بولا۔ ٹھیک ہے، پھر ہم اگلے ہفتے سڈنی جا رہے ہیں۔ انشی اب کافی ریلیکس تھی، رابی کو ساتھ لے کر گئی، شاپنگ کی۔ رابی نے بھی اپنے لیے 2-3 ڈریسز اور ہیلز لیں۔ وہ لوگ باہر نکلی تو سامنے کار سے ٹیک لگائے سگریٹ سلگاتے یوسف کو دیکھا۔ رابی کا منہ بگڑا۔ انشی فوراً اس تک پہنچی اور سگریٹ چھین کر نیچے پھینکی۔ ویر، کتنی بار منع کیا ہے یہ عادت چھوڑ دو، آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ وہ غصہ ہوئی۔ یوسف کچھ نہ بولا، بس پیچھے کھڑی رابی کو تکتا رہا۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ چلو میں تم لوگوں کو ہی لینے آیا ہوں، اس نے رابی کو نظروں میں لیے انشی سے کہا۔ چلیں۔ انشی نے بیگز بیک سیٹ پر پھینک کے اب آگے فرنٹ سیٹ پر بیٹھنے لگی کہ یوسف کو رابی کے لیے گیٹ اوپن کرتے دیکھا اور بیٹھنے کا اشارہ کرتے دیکھ لیا۔ ہمیشہ وہ یوسف کے ساتھ آگے بیٹھتی تھی، آج پورا راستہ انشی کا موڈ خراب رہا۔ یوسف گاہے بگاہے رابی پر نظر ڈالتا اور اسے کچھ کھانے کا پوچھ لیتا۔ جب تیسری بار بھی اس نے منع کیا تو انشی بول پڑی، میں بھی یہی ہوں اور شاید ہم آئس کریم کھاتے ہیں موسٹلی۔ انداز تیکھا تھا۔ یوسف رابی کے لیے چاکلیٹ فلیور لایا۔ رابی حیران ہوئی، اس کو ابھی تک یاد تھا۔ وہ مسکرانے لگا، ساتھ ہی 2-3 چاکلیٹس کے پیکٹس بھی ٹیبل پر اس کے سامنے رکھ دیے۔ انشی کو اب آئس کریم کا ذائقہ بھی کڑوا لگنے لگا تھا۔ واپسی پر اس نے کار بکے شاپ پر روکی اور ایک ریڈ اینڈ وائٹ روز کا بکے رابی کو لے کر دیا اور انشی کو ایک کلرفل فلاورز کی باسکٹ۔ دونوں کا موڈ خوشگوار دیکھ یوسف کو کچھ تسلی ہوئی۔ ارحم ہمدانی نے پہلی اور آخری بار اس سے ملنے کی گزارش کی، جسے اس نے فوراً رد کر دیا، مگر جب اس نے کہا کہ وہ بازل کے بارے میں جانتا ہے کہ وہ کہاں ہے تو اس نے ملنے کی حامی بھر لی۔ اب وہ اس کی بتائی ہوئی جگہ پر موجود تھی۔ انشی، میں نے تمہیں یہاں آزاد کرنے کو بلایا ہے۔ ہاں، آزادی اپنی محبت سے یا ضد سے میں سمجھ نہ پا رہا، بس اتنا جانتا ہوں کہ ماما کی کوئی بات نہیں ٹال سکتا،
اور شاید اس لڑکی کو قبول بھی نہیں کر سکتا جس کے دل میں پہلے ہی کسی کے لیے محبت موجود ہو۔ شاید ضد میں یہاں تک آ گیا۔ خیر اب میں نے واپسی کی راہ لے لی ہے، یہ بہت مشکل فیصلہ تھا مگر میں نے کر لیا ہے، لیکن تم میری یادوں میں ہمیشہ آباد رہو گی۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر اپنی بات مکمل کر رہا تھا۔ میں یہاں تمہارے فلسفے سننے نہیں آئی، بس تم مجھے بازل کا بتا دو، اس نے تڑک کر کہا۔ وہ جو بہت ہمت کر رہا تھا اس کو سچ بتا دے گا، نہیں بول سکا کہ بازل اور اس کی جدائی کے درمیان اس کا ہاتھ ہے۔ وہ نہیں چاہتا تھا انشی جب بھی اسے یاد کرے برے الفاظ میں یاد کرے۔ بازل واپس دبئی چلا گیا تھا اور اس کا بازو اب کافی حد تک ٹھیک ہو چکا ہے۔ وہ موو کر رہا ہے، اس نے اپنا بہترین ٹریٹمنٹ کروایا ہے۔ میں نے اس کو بتا دیا ہے کہ تم اب بھی اس کا انتظار کر رہی ہو، اور یہ کہ میں تم لوگوں کے راستے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہٹ گیا ہوں۔ وہ اپنا بزنس وائنڈ اپ کر کے واپس آ جائے گا کچھ دنوں میں۔ اللہ حافظ۔ وہ اپنا سیل ٹیبل سے اٹھاتا آخری بار اس کا حیران چہرہ دیکھتا چلا گیا کہ کہیں وہ کوئی سوال کر کے اسے مشکل میں نہ ڈال دے۔ شام میں انشی کی برتھ ڈے پارٹی ارینج کی گئی تھی۔ یوسف جلد ہی آفس سے آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں 2 بیگز تھے۔ وہ رابی کے کمرے میں چلا آیا۔ انشی کا کمرہ ساتھ ہی تھا۔ وہ دیکھ کر رہ گئی، کہاں یوسف گھر میں بعد میں آتا تھا اور اس کو آوازیں پہلے دیتا تھا، اور اب سیدھا رابی کے روم میں چلا گیا۔ آپ کتنے بدل گئے ہیں بھائی، وہ افسردہ ہوئی۔ داجی باہر لان کی سجاوٹ کروا رہے تھے تو رفت کھانا دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں پر نیل پینٹ لگا رہی تھی جب یوسف اس کے پاس چلا آیا۔ اسے نظر انداز کیا ہمیشہ کی طرح۔ یہ میں تمہارے لیے لایا تھا، اگر تم آج یہ پہنو گی تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ میں سمجھوں گا کہ تم میری محبت قبول کر چکی ہو۔ میری جوتی پہنتی ہے تمہارے دیے کپڑے۔ اس نے جل کر سوچا، بولی کچھ نہیں۔ وہ اسے دیکھتا رہا 2 منٹ 5 منٹ، پھر سائڈ ٹیبل پر پڑی ڈائری پر کچھ لکھ کر چلا گیا۔ اس کے جاتے ساتھ ہی رابی نے بے صبری سے ڈائری اچک لی۔ آئی لو یو مائی سویٹ وائف۔ بے اختیار ہی اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگی، اور ٹھیک اسی ٹائم یوسف نے دروازہ کھول کر اس کی مسکراہٹ دیکھی۔ وہ میں اس کو دیکھ رابی کنفیوز ہوگی۔ آئی لو یو وہ اس کو نظروں کے اثار میں لیے بولا۔ اس کا بلش ہوتا چہرہ دیکھتا مسکراتا چلا گیا۔ بدتمیز، دھوکے باز، وہ بڑبڑائی اور پھر وہ الفاظ دے کر مسکرائی۔ اف دفع کرو۔ اس نے ڈائری بیڈ پر پھینکی۔ آئی لو یو یوسف کی آواز کانوں میں پھر گونجنے لگی۔ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا گئی۔ اف یہ مجھے کیا ہو گیا ہے۔ انشی نے گاجری رنگ کا گھیردار فراک پہنا تھا، نیٹ کے لائٹ پنک سلیوز اور جالی دار دوپٹہ۔ اس نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا تو بے اختیار بازل یاد آ گیا۔ مجھے لوفر مت کہو۔ کہوں گی۔ چھوڑے داجی، دیکھ لوں گا تمہیں۔ پرانی یادیں، کچھ پرانے جملے۔ بازل تم کب واپس آؤ گے؟ وہ رونا نہیں چاہتی تھی مگر آج بازل کی کمی شدت سے محسوس ہوئی۔ وہ رفت کے پاس جانے کا سوچ کر سیڑھیاں اترنے لگی۔ رفت میں اس کو اپنی ماں نظر آتی تھی۔ وہ جب بھی اداس ہوتی ان کے پاس چلی آتی۔ نسرین کو اکیلے کچن میں دیکھ اس نے رفت کا پوچھا۔ وہ جی۔ نسرین کا چہرہ فک ہو گیا۔ وہ بلائی سی ادھر ادھر ہونے لگی۔ میں کچھ پوچھ رہی ہوں اب کہ وہ سختی سے بولی، پھر خود ہی ڈرائنگ روم کی طرف چل دی۔ انشی بی بی۔ نسرین آوازیں لگاتی رہ گئی۔ ہائے اللہ اب کیا ہوگا بڑی مالکن، رفت نے منع کیا تھا کہ انشی بی بی کو ڈرائنگ روم میں آنے نہ دینا۔ یا اللہ بس خیر کرنا۔ وہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ داجی میں شہری اور ثانیہ کو لے کر ہمیشہ کے لیے امریکہ جا رہا ہوں۔ ہم وہاں شہری کا پراپر ٹریٹمنٹ کروانا چاہتے ہیں، پتہ نہیں اس کے بعد کبھی واپس آئیں بھی کہ نہیں۔ آپ بس ایک بار انشی کو ملوا دیں، اس کی تصویر، اس کا پتہ کچھ تو دے دیں۔ اتنی سزا کافی ہے، میں تڑپ رہا ہوں اپنی بیٹی سے ملنے کو۔ یوسف کو سمجھائیں ایک بار ملنے دے۔ جواد حسن داجی کے پاس نیچے 2 زانوں ان کے گھٹنے پکڑ کر بیٹھے تھے۔ انشی کے کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ تو کیا میرے بابا کو یوسف بھائی نے مجھ سے ملنے کو روکا؟ بابا۔ وہ روتی ہوئی اندر آئی اور ان کے سینے سے جا لگی۔ داجی اور رفت کے چہرے سفید پڑ گئے۔ اب کیا ہوگا؟ وہ مکمل تیار ہو کر خود کو آئینے میں دیکھنے لگی۔ یوسف اس کے لیے اور انشی کے لیے ایک ہی جیسا ڈریس لایا تھا، بس رابی کا بلیک کلر کا تھا۔ اس نے بال سٹریٹ کر کے کچھ کمر پر اور آگے پھیلا رکھے تھے۔ نفاست سے کیے گئے میک اپ میں وہ اور حسین لگ رہی تھی۔ کتنے عرصے بعد وہ یوں تیار ہوئی تھی۔ وہ کوئی چین پہننے کا سوچ رہی تھی کہ سامنے ڈریسنگ مرر میں اپنے پیچھے یوسف کا عکس نظر آیا۔ رابی نے ہٹنا چاہا تو یوسف نے اس کو کندھوں سے تھام کر وہیں ٹکا دیا۔ اس کے بال کمر سے ہٹانے لگا۔ رابی نے آنکھیں مینچ لی۔ یوسف نے ایک چین اس کے گلے میں ڈالی۔ وائٹ گولڈ کی چین میں وائی الفابیٹ تھا جس میں ڈائمنڈ کے سٹون لگے تھے۔ لک ان دی فرنٹ۔ اس نے رابی کے کان میں سرگوشی کرتے تھوڑی اس کے کندھے پر ٹکائی۔ اس کے گرد حصار باندھا۔ رابی کی سانسیں بند ہونے لگی۔ رابی نے چین میں موجود وائی پر ہاتھ پھیرا۔ وائی فار یوسف اینڈ دس چین ریممبر یو ایوری ٹائم یو آر مائن، وہ مدھم لہجے میں بولا۔ رابی نے کوئی احتجاج نہیں کیا۔ وہ حیران تو تھا مگر شکر گزار بھی۔ رابی۔ اس نے اپنا حصار اور تنگ کر لیا۔ جی۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ ہون بالکل اس کے کان کے قریب لایا۔ آئی لو۔ میں ایک پل نہیں رکوں گی یہاں، سب نے دھوکہ دیا مجھے، میں جا رہی ہوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے بابا کے پاس۔ ساتھ والا کمرہ انشی کا تھا۔ رابی کے کمرے میں صاف آوازیں آنے لگیں۔ وہ رابی کو چھوڑ انشی کے کمرے کی طرف بڑھا۔
پل بھر کا کھیل تھا، وہ مضبوط حصار اب رابی کے گرد نہیں تھا۔ اسے اس طرح یوسف کا چھوڑ جانا بہت ناگوار گزرا۔ وہ اس کے پیچھے ہی انشی کے کمرے میں چل دی۔ وہ بیگ بیڈ پر پھینکے اس میں کپڑے ٹھونس رہی تھی۔ یہ کیا کری ہو انشی، ہوش میں تو ہو؟ یوسف آگے بڑھا، اس کو پکڑ اپنے مقابل کیا تھا۔ ہوش میں تو میں اب آئی ہوں۔ اب پتہ چلا ہے مجھے کہ میرا اپنا کون ہے اور پرایا کون۔ آپ اتنا بڑا جھوٹ بولیں گے، دھوکہ دیں گے، میرا مان توڑیں گے، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ بدگمانیوں کی انتہا پر تھی۔ ہوا کیا ہے ویر کی جان؟ اس نے پیار سے انشی کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لیا۔ رابی خاموش تماشائی بنی رہی۔ رفت بھی اوپر ہی چلی آئیں۔ اس نے نفرت سے یوسف کے ہاتھ جھٹکے۔ یوسف کو لگا اس کے دل پر کسی نے ہونسا مارا ہے۔ یہ تو اس کی انشی نہیں ہو سکتی۔ وہ صدمے میں ساکت کھڑا رہ گیا۔ جب رفت نے اس کا کندھا ہلایا، یوسف انشی کو روکو، وہ جا رہی ہے۔ یوسف فوراً اس کے پیچھے بھاگا۔ انشی رکو رکو۔ وہ بیگ گھسیٹتی نیچے ہال میں چلی آئی جہاں سامنے جواد کھڑے تھے۔ ان کو دیکھ یوسف کو ایک منٹ میں سب سمجھ آ گیا۔ پتہ نہیں سب کو میری خوشیوں سے کیا بیر ہے۔ وہ آج رو دینے کو تھا۔ انشی اس کو اس دنیا میں سب سے زیادہ عزیز تھی اور آج وہی اس کو چھوڑ کر جانے کا کہہ رہی تھی۔ اگر ایسا ہے تو پھر ٹھیک ہے، میں ہی اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جاتا ہوں، سب خوش ہو جائیں گے۔ وہ دوبارہ اوپر بھاگا، بیڈ کے سائڈ ڈرار سے اپنا ریوالور نکالا اور نیچے آیا۔ انشی باہر کی طرف بڑھ رہی تھی، جواد بھی ساتھ تھے کہ یوسف سامنے آ کھڑا ہوا۔ اگر تمہیں یہاں سے جانا ہے انشی تو ٹھیک ہے جاؤ، مگر میری قبر پر فاتحہ پڑھ کر جانا۔ اس نے ریوالور اپنی کن پٹی پہ رکھا۔ وہ لان کے بیچ میں کھڑا تھا۔ ٹھیک اس کے اوپر 70 کلو کانچ کا جھومر لگا ہوا تھا۔ یہ خاص انشی کی فرمائش پر یہاں لگایا گیا تھا۔ اس کے پیچھے باہر کا دروازہ تھا اور سامنے جواد اور انشی جانے کو تیار۔ بھائی آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، یہ بالکل غلط ہے۔ مجھے پورا حق حاصل ہے اپنی پسند کی زندگی گزارنے کا۔ انشی پر تو باپ کی محبت کا بھوت سوار تھا، میں نے کب منع کیا ہے؟ ٹھیک ہے جاؤ، ضرور جاؤ، مجھے جینے کا طریقہ سکھا کر مرنے کو چھوڑ جاؤ۔ یوسف کے آنکھ سے ایک آنسو نکل کر زمین بوس ہو گیا۔ آپ اپنی خطا مان کیوں نہیں لیتے؟ آپ نے میرے ساتھ ناانصافی کی ہے، مجھے میرے بابا سے اتنے سالوں دور رکھا۔ میں ترستی رہی اپنے بابا کی محبت کے لیے، مگر آپ نے مجھ سے میرے بابا چھین لیے، کیونکہ انہوں نے آپ سے ماما چھین لی۔ اگر بابا نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تو آپ نے مجھے بھی ان سے دور رکھا۔ اگر آپ کو دکھ ملے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ بھی بدلے میں سب کو دکھ دیں۔ میری تربیت وقت نے کی تھی انشی، ایک کڑے وقت نے، تو میں نے جو پایا وہی لٹایا، دکھ، نفرت، تکلیفیں، درد۔ مگر صرف تم تھی انشی جس سے میں نے پوری دنیا میں محبت کی، صرف تمہیں اپنی چاہت کا مرکز بنایا۔ کہاں تمہاری حق تلفی کی؟ کب تمہارے ساتھ ناانصافی کی؟ اگر تمہیں بابا کے پاس نہیں بھیجا تو اس لیے کہ کہیں وہ تمہیں بھی وہی سب نہ دیں جو مجھے ان سے ملا۔ اس نے نفرت سے جواد کو دیکھا۔ نہیں بھائی، اگر آپ نے مجھے بابا کے پاس نہیں بھیجا تو وہ اس لیے کہ آپ ان سے بدلہ لے سکیں۔ آپ نے مجھے استعمال کیا۔ تم ایسا کیسے کہہ سکتی ہو انشی؟ میں تمہارا ویر۔ اس کے آنسو بہہ نکلے۔ جان سے پیاری بہن کو آج اس کی جان کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اب بھی اپنی ضد پر اڑی ہوئی تھی۔ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، جا رہی ہوں میں، ویسے بھی آپ کو بوجھ لگنے لگی تھی۔ زبردستی ارحم ہمدانی کے پلے باندھ رہے تھے۔ چلی جاؤں گی تو خوشی سے اپنی بیوی کے ساتھ اس گھر پر راج کریے گا۔ اسے جل کر رابی کو دیکھا جو منہ پر ہاتھ رکھے اپنی سسکیاں روکنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اتنے عرصے بعد تو اسے خوشیاں ملنے لگی تھیں کہ پھر کسی کی نظر لگ گئی۔ صحیح، پھر میں خود کو ہی ختم کر لیتا ہوں، سکون آ جائے گا سب کو۔ سب کے ساتھ میں نے ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، تو مجھے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ نہیں یوسف، یوسف بیٹا، یوسف، سب کی آوازیں آنے لگی۔ انشی گھبرا گئی۔ بھائی نہیں، بس بہت ہو گیا۔ اگر میں ہی برا ہوں، میں نے ہی تم سب کا جینا حرام کیا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، مر جانے دو مجھے۔ وہ اس وقت دیوانہ ہوئے جا رہا تھا، ہوش نہ رہا کہ کیا کرنے جا رہا ہے۔ انشی کی آنکھیں خوف سے پھٹ گئیں۔ وہ آگے بڑھی۔ بھائی وہیں رک جاؤ، کوئی ضرورت نہیں کسی کو میری، میں ہی ایک انچاہا انسان تم لوگوں میں فٹ ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسی وقت مراد ولا کی دہلیز پر بازل نے قدم رکھے۔ یوسف کی اس طرف پیٹھ تھی، بازل سب کچھ دیکھ چکا تھا۔ انشی کو خاموش رہنے کا اشارہ کر کے دبے پاؤں یوسف تک آیا۔ بازل نے اس کا پسٹل والا بازو پکڑ کر اوپر کی جانب کیا۔ ٹھاہ کی آواز کے ساتھ مراد ولا کے سب مکین چیخے تھے۔ سناٹا، اور پھر یوسف دل خراش چیخ سب سے پہلے رابی کے گلے سے برآمد ہوئی۔ فائر جھومر پر ہوا تھا۔ کانچ کے سارے ٹکڑے یوسف کے جسم پر لگے۔ تقریباً آدھا جھومر، 2 ٹکڑے اس کی گردن میں پیوست ہو گئے اور وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر پلیز میرے بھائی کو ٹھیک کر دیں، آپ کو خدا کا واسطہ۔ انشی ڈاکٹر کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی۔ دادا نے اس کو پکڑا۔ ڈاکٹر پلیز جلدی کریں، پہلے ہی مریض کا بہت خون بہہ چکا ہے۔ نرس کے بتانے پر 5 منٹ لیٹ ڈاکٹر بھاگا۔ مریض کا خون بہت بہہ چکا ہے، آپ ان کے لیے خون کا بندوبست کریں۔ ڈاکٹر کہہ کر یہ جا وہ جا۔ وہ تو بازل نے بلڈ ڈونیٹ کر دیا جس کی وجہ سے 24 گھنٹے بعد یوسف کے ہوش میں آنے کا امکان تھا۔ انشی نے رو رو کر برا حال کیا ہوا تھا، سب اسے ناراض تھے۔ رابی نے تو خاص طور پر کہہ دیا تھا کہ اگر یوسف کو کچھ ہوا تو وہ خود کو بھی مار لے گی۔ 2 قتل انشی کے ذمے آئیں گے۔ جواد الگ بیٹے کے لیے دعائیں کر رہے تھے۔ داجی، رفت، بازل سب اس شخص کے لیے آنسو بہا رہے تھے جس کا کہنا تھا کہ اس کو کبھی محبت ملی ہی نہیں۔
رات کو بازل انشی کے پاس آیا تو وہ ابھی تک کوریڈور کی بینچ پہ بیٹھی تھی۔ اس نے زبردستی اس کو چائے پلائی، وہ رونے لگی۔ بازل بھائی ٹھیک تو ہو جائیں گے نا؟ آنکھوں میں امید کی کرنیں تھیں۔ ہاں بالکل، اس نے انشی کو اپنے سینے میں سمو لیا۔ وہ بلک بلک کے رونے لگی۔ بھائی، بازل اس بکھری محبت کے معاملے میں جذباتی لڑکی کو سمیٹنے لگا، ہمیشہ کے لیے۔ دوسرے دن دوپہر 1 بجے ڈاکٹر نے یوسف کو ہوش میں آنے کی نوید سنا دی تھی۔ سب اس سے باری باری ملنے گئے۔ جواد کو وہ صرف اتنا کہہ سکا، میں نے آپ کو معاف کیا تاکہ اللہ مجھے بھی معاف کر دے جو میں نے رابی کے ساتھ کیا، اور ایک التجا ہے، آج کے بعد دوبارہ کبھی ہمارے روبرو نہیں آئیے گا۔ وہ شکست خوردہ محبتوں سے خالی واپس چلے گئے۔ انشی سے اس نے ملنے سے انکار کر دیا تھا۔ آپ نے بھائی اور ماما کے ساتھ جو بھی کیا وہ ان کا معاملہ ہے، مگر میں آپ کو معاف کرتی ہوں۔ میں اپنی طرف نکلنے والے آپ کے ہر فرض سے آپ کو آزاد کرتی ہوں۔ اور اس طرح انشی نے باپ اور بھائی میں سے بھائی کو چنا تھا۔ 1 ہفتے ہاسپٹل میں رہنے کے بعد یوسف گھر آیا تھا۔ گھر آئے اسے تیسرا روز تھا، مگر انشی کو ابھی تک اس نے معاف نہیں کیا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے بازل کو اپنے کمرے میں دیکھ دریافت کیا۔ وہ ابھی ابھی بات لے کر نکلی تھی۔ وہ اس کے بیڈ پر آرام سے دراز تھا، اپنی بیگم صاحبہ کا انتظار۔ وہ مسکرایا۔ آپ جائیں یہاں سے، اس نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ کیوں؟ وہ معصوم صورت بنا کر بولا۔ بازل پلیز، میرا منہ ٹھیک نہیں ہے، تنگ نہ کریں۔ ادھر آؤ۔ اس نے انشی کا ہاتھ پکڑ اپنے پاس بیڈ پر بٹھایا۔ کیا ہوا ہے؟ اس کا آنسوؤں سے بھرا چہرہ اونچا کیا۔ بھائی ابھی تک ناراض ہیں۔ لو اس میں کیا بات ہے، ابھی منا لیتے ہیں۔ وہ چٹکی بجا کر بولا۔ نہیں، وہ نہیں مانیں گے۔ یہ تو مجھ پر چھوڑ دو، بس ایک مانو میری، پھر یوسف کو میں سنبھالوں گا۔ کیا؟ گیو می ہگ۔ وہ قریب آتے بولا۔ لوفر، اس نے کہتے ساتھ اسے دور دھکیلا۔ انشی سوچ لو پھر، اس نے دھمکایا۔ وہ شرماتی جھجکتی اس کے سینے سے جا لگی۔ بازل نے اس کے گرد حصار باندھتے آنکھیں موند لیں۔ نہیں پینا مجھے۔ رابی اس کے پاس سوکھ کا پیالہ لیے بیٹھی تھی اور وہ بچپن کے سارے بدلے اتار رہا تھا۔ کیوں نہیں پینا؟ غصے سے پوچھا۔ میری مرضی، کمال بے نیازی سے جواب آیا۔ یوسف پلیز، رابی ضد آ گئی۔ پہلے وہ 3 ورڈز کمپلیٹ کرو جو میں نے انکمپلیٹ چھوڑ دیے تھے۔ پھر وہی مطالبہ کیا گیا۔ یوں ہو گئے کمپلیٹ رابی، وہ چیخا اس کی چالاکی پر۔ اچھا نا، چلو کہو شاباش، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ رابی نے اس کے گال پر پڑتے ڈمپل میں ناخن گاڑا۔ جنگلی، وہ کرا کر رہ گیا۔ تم، اس نے یوسف کے بال بکھیرے، سارے بدلے لوں گا، بس ٹھیک ہو جانے دو۔ وہ ہنسی۔ پلیز نا، پھر التجا کی۔ آئی لو۔ دروازہ کھلا، انشی اور بازل اندر داخل ہوئے۔ رابی نے مسکراہٹ دبائی۔ بازل دوسری طرف سے آ کر یوسف کے پاس دراز ہو گیا۔ چل اٹھ، اب بہت کرا لی خدمتیں، اور میری بیوی کو کیوں تنگ کر رکھا ہے؟ بہت نخرے آ گئے ہیں تجھے۔ بازل نے اس کو چٹکی کاٹی۔ وہ چیخا۔ جوابی کارروائی والی حالت نہ تھی اس کی، تبھی سب بدلے نکال رہے تھے۔ میرے سامنے میرے ہی شوہر پر تشدد کر رہے ہیں، رابی نے گھورا۔ اور جو میری بیوی کو مسلسل مینٹلی ٹارچر کیا جا رہا ہے اس کا کیا؟ وہ بھی دو بدو ہوا۔ تجھے تو میں جان سے مار دوں گا۔ یوسف بازل کی طرف مڑا۔ پہلے خود ہی اس کو چھوڑ گیا اور اب خود ہی اس کے لیے لڑ رہا ہے۔ تیری رگوں میں میرا خون دوڑ رہا ہے اور تو مجھے ہی مارنے کی بات کر رہا ہے۔ بازل نے ڈپٹا۔ کیا؟ یوسف شاکڈ ہوا۔ ہاں بالکل جناب۔ بازل، میں تمہارا احسان کس طرح اتاروں گا؟ وہ سنجیدہ ہوا۔ میری بیوی کو معاف کر کے، گلے لگا کر، بازل نے جواب دیا۔ یوسف نے پاس کھڑی انشی کے لیے باہیں کھول دیں۔ ویر، وہ روتی ہوئی اس کے سینے سے جا لگی۔ بھائی، رفت اور داجی اس کی طبیعت پوچھنے آ رہے تھے، دروازے میں ہی ٹک گئے۔ یوسف نے ایک ہاتھ سے رابی کو اشارہ کیا، وہ بھی اس کے بازو سے جا لگی۔ ارے میں تو رہ گیا، بازل نے اپنا رونا رویا اور انشی کے ساتھ لگ گیا۔ لوفر، انشی نے اسے دور دھکیلا۔ مراد ولا میں سب کا مشترکہ کہکا گونجا۔ دروازے میں کھڑے داجی نے رفت کے کندھے پر ہاتھ رکھتے کہا، دعا کرتی رہنا کہ ایک لڑی میں پروئے ہمارے رشتے کبھی نہ بکھریں اور اب کسی کا مان نہ ٹوٹے۔ طوفان آیا تھا، مگر سب بہا کر لے جانے کے بجائے ان کی کشتیاں کنارے لگا گیا تھا۔